اور اس کے بعد یہ سورۃ النور ہے، سورت ہے نا سورۃ النور، یہ جو ہے یہ سورۃ النور کا نام ہے روشنی. اس کے اندر بڑی زبردست آیت ہے. اس میں روشنی کس بات کی ہے؟ ایک روشنی ہے جو انسان کے دل میں یقین کی، جو تازہ رہتی ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، اور ایک روشنی ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی وحی بھیجی ہے. ان دونوں کی روشنی میں کائنات کے حقائق صحیح صحیح دکھتے ہیں. جیسے لائٹ رہتی ہے تو آپ کو چیزیں دکھتی ہیں، لائٹ نہیں ہوتی تو سمجھ میں نہیں آتا کیا صحیح کیا غلط، کیا کریں کیا نہ کریں. تو کائنات یا کون سی چیز کیا ہے، کون سی چیز اچھی کون سی چیز بری ہے، کیا خیر ہے کیا شر ہے. تو اللہ پہ یقین کی روشنی میں اور اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہوئی وحی کی روشنی میں. تو یہ نور علی نور ہے. اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تو لیسا کمثلہ شیء، اس کی ذات کے ساتھ جیسا کچھ بھی نہیں ہے. اور ولم یکن لہ کفوا احد، تو اس کے جیسا کچھ نہیں ہے اس کی ذات. لیکن اللہ تعالیٰ کی حقیقت ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم اللہ کی ذات کو تھوڑی دیکھتے ہیں. ہم تو اللہ تعالیٰ کی جیسے کہنا چاہیے موجودگی کو محسوس کرتے ہیں، جیسے کہنا چاہیے اس کا یقین ہمارے دل میں ہوتا ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے. اللہ تو ایک اپنی حقیقت ہے اللہ کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے یقین کو دل میں لیے بیٹھے ہیں. یہ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن وحی ہے وہ جو بھی ہمارے لیے جو بھی علم فہم و معرفت اللہ کی ہمیں دیتا ہے. تو یہ دو چیزیں ہمارے لیے اللہ کی سچائی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حقیقت جو لوگوں کے لیے جو اللہ نے مثال بیان کی ہے وہ یہ ہے. انشاءاللہ وہ آئے گی. تو یہ آیت ہے اور روشنی. لیکن سورہ نور جو ہے اس میں روشنی کیا ہے؟ اس میں صحیح و غلط، اچھے برے، جو کرنے کی چیزیں جو نہیں، جن بچنے کی چیزیں، وہ روشنی ہمارے لیے بیان کی. اور اس کے اندر جو انسانی زندگی کا تعلق جو ہے، جب اکیلے آدم جو تھے وہ آدم اکیلے تھے، لیکن جب ان کے ساتھ اما ہوا آئی اس کے بعد ایک مسلم معاشرہ وجود میں آ گیا، تو ہم یہاں سے جو ہے تعلقات کی پاکیزگی اور اس سے معاشرے کی پاکیزگی اور اس سے بات شروع کی گئی. اور اسی کے حوالے سے پھر آگے آئے تو بھی آئے گی کہ ایمان والوں نے عمل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی خلافت کے وعدے کی. انشاءاللہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. ایک سورت ہم نے نازل کی اس کو، اور فرض کیا ہم نے اس کو، اور نازل کیا ہم نے اس میں آیتیں بڑی کھلی کھلی صاف صاف روشن، تاکہ تم نصیحت پکڑو. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والی عورت ہو یا اور زنا کرنے والا مرد ہو تو کوڑے مارو ہر ایک کو ان میں سے، دونوں میں سے، ہے نا، ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 جلدہ، 100 کوڑے. ٹھیک ہے. ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اور نہیں پکڑے تم کو ان دونوں کے ساتھ نرمی، ان دونوں کو لے کے کوئی نرمی اللہ کے دین میں. تم اگر ہو تم تؤمنون، ایمان رکھتے اللہ پر، باللہ والیوم الآخر، آخر دن پر. ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. اور چاہیے کہ گواہ بنے ان دونوں کے سزا پر ایک جماعت ایمان والوں کی. کھلے عام سزا دی جائے. ابھی سزا دینا ہے تو پھر اس کے لیے ایک دم سرسری طور پہ اس کو نہیں کرا جائے گا. اس کے لیے 4 گواہوں کا قانون آگے آ گیا. یہ گواہوں کا قانون میں پھر کیا، اما عائشہ پہ جھوٹا الزام لگا دیا تھا غزوہ بنو مصطلق کے اندر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اپنے ساتھ اما عائشہ کو بھی لے گئے تو واپس ان کی خدمت کے لیے جاتے تو عورتیں جاتی تھیں، ہر جنگ میں جاتی تھیں، کیونکہ وہ تو جنگیں رات میں ہوتی تھیں، رات میں عورتیں ہوتی تھیں، ان کی خدمت بھی کرتی تھیں اپنی شوہروں کو. تو حضرت اما عائشہ جو ہیں رضی اللہ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئیں. اب اس کے بعد جب یہ وہاں سے پڑاؤ جب نکلتا تھا، جب اس جنگ عبد المستلق بنو مستلق جو غزوہ ہے، اس سے جب واپس ہو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو راستے کے اندر جو ہے یہ اما عائشہ جو ہے اس میں جیسے کہنا چاہیے پالکی میں ہوتی تھی، وہ اس کو اونٹ پہ رکھ دیتے تھے خودج کو. تو جو ہے وہ بڑی ہلکی پھلکی نہیں، دبلی پتلی تھی خود کو عمر میں. تو ان کی نکاح ہوا تھا، ان کا 6 سال کی عمر تھی ان کی. 9 سال میں جب عربوں کی اٹھان اچھی 9 سال میں. ہمارے یہاں بھی آپ کی تمام جتنے بھی سلیو کنٹریز ہیں ساری آپ کی، رشیا سے لے کر ادھر یوگوسلاویا، رومانیہ وغیرہ، وہاں پہ سب جگہ جو ہے آپ کو 9-10 سال کے اندر 10 سال کے اندر وہاں پہ ابھی بڑا مشہور ہوا تھا مزیدار. کیونکہ ابھی ادھر کی جو ملک ہیں ادھر جو ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہاں پہ ایک بچی جو ہے وہ اسپین وغیرہ کہیں کہ کسی ہاسپٹل میں اس کی ڈلیوری تھی، تو وہاں حیرت ہو رہی تھی کہ ابھی 10 سال کی لڑکی. تو انہوں نے بولا کہ نہیں، ہمارے یہاں تو اتنی عمر میں ماں بنتی ہیں ساری لڑکیاں. تو اس لیے کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، بس یہ کہ اصول دابطے رہتے تھے ہمیشہ. جو ہے نکاح کی عمر جو تھی ان کی 6 سال آتی ہے حدیث کے اندر، اور 9 سال میں ان کی رخصت ہے. تو اس عمر کے اندر جو ہے
رخصت کے بہت ہلکی پھلکی تھی، دبلی پتلی تھی، اور جو ہے وہ خودج میں جب یہ تو مطلب جب کی بات ہے، کب کی، آپ کے ہجرت کے وقت کی، 9 سال کی عمر تھی. اب تھوڑی سی عمر زیادہ ہوگی ان کی. یہ جو ہے یہ واقعہ جو ہے 6 یا 9 ہجری کا ہی ملتا ہے، یہ واقعہ 6 ہجری کا ملتا ہے. اب بنو مستلق غزوہ تو اس میں آپ گئی ہیں تو اور 15-16 سال کی ہوں گی، تو بھی کافی دبلی پتلی نہیں. تو یہ جو ہے جو انہوں نے اس کو جو ہے پالکی کو اٹھایا اور اٹھ پہ رکھ دیا، وہ خالی تھی پالکی. اما عائشہ کہیں ان کا ہار گر گیا تھا، وہ کہیں ڈھونڈنے گئی اس کو، اتنے میں پتہ لگا یہ چلے گئے. اب وہ سب جو ہیں اچھا پیچھے جو ہے حضرت صفوان جو ہے وہ ایک صحابی، وہ آتے تھے کہ دیکھتے ہوئے کچھ سامان رہ گیا، کوئی بیچارہ کوئی کسی کو کوئی تکلیف میں پیچھے تو نہیں رہے گا، تو وہ آئے تو انہوں نے دیکھا تھا. حضرت عائشہ جو ادھر ادھر سوچنے لگی اب کہاں جائیں، تو وہ وہیں پہ رک گئی کہ اب مجھے یہیں پر آ کے ڈھونڈیں گے. ظاہر سی بات ہے جس جگہ پہ جو ہے میں جہاں سے مجھے دیکھیں گے کوئی ہے نہیں اس میں، پالکی خالی ہے، تو پھر جو ہے وہ یہیں آ کے ڈھونڈیں. میری ان کی ایک دم وہاں پہ وہیں جہاں پہ تھیں وہیں پہ وہ آنکھ لگ گئی ان کی. اب ایک دم جب صفوان جو ہے وہ ڈھونڈتے ڈھانڈتے آئے ان کی طرف پیچھے رہ گیا، تو انہوں نے دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا. اچھا پہلے پردے کے حکامات آئے نہیں تھے، تو وہ انہوں نے پہچان لیا اما عائشہ کو، اور پھر بہت کم عمر تھی وہ، تو میں نے بتایا کہ آپ کو جب، تو اما عائشہ کو پہچان لیا انہوں نے، ایک دم ان سے پردہ کر لیا. خیر حضرت صفوان نے ان کو بولا کہ اب ایسا کریے، اونٹ پہ انہوں نے سوار کر دیا، ان کو بٹھا دیا، اور خود اونٹ کی جیسے کہنا چاہیے نکیل پکڑ کے وہ لیتے ہوئے پیدل پیدل حضرت صفوان ان کو لے کر آئے. تو وہ ان کی امہات المومنین ہیں، امت کی مائیں ہیں ساری، تو بہت عزت ادب سے احترام سے لیا. اب یہ لائے تو یہ جو یہاں پہ عبداللہ بن ابی جیسے منافق لوگ موجود تھے، تو انہوں نے اس پہ طنز کر دیا. اب ایسے بات ہی کرنا معاشرے کے اندر جو ہوتا ہے بگاڑ کو بہت جلدی لوگ وہ کرتے ہیں. اس پر تو پھر اللہ پاک کی آیتیں نازل ہوئیں، پوری سب کے لیے روشنی نکل گئی، کیا چیز کس بات کو کب کس بات کو کس درجے میں بات کرنا چاہیے. قرآن میں واحد یہ جگہ ہے جو میں نے کہا اس سے پہلے بھی جگہ تھی کہ جہاں پہ بدکرداری پہ سزائیں تھیں، لیکن پاک باز لوگوں پہ جیسے کہنا چاہیے ہماری جو ڈیفیمیشن کا کیس بنتا ہے، مان ہانی کا، تو ہمارے یہاں مان ہانی کسی بات بنتی، لیکن یہ بہت بڑی مان ہانی ہوتی، کسی کی بے عزتی کر دینا کسی ہمارے یہاں جب اس کے اوپر سزا بہت تیز ہے، سخت سزا ہے، سبھی کوڑوں کی سزا ہے، تو ساتھ میں بغیر اس کے جو ہے الزام لگانے کی بہت سخت سزا ہے، اس کی بھی 80 کوڑے کی سزا، 100 کوڑے کی سزا، اور یہ کنوارے کے لیے 100 کوڑے کی، اور شادی شدہ کے لیے رجم کی. تو سزائیں جب اتنی سخت ہیں تو وہ جو ہے وہ الزام لگانے والے کے لیے بھی 80 کوڑے کی سزا اس میں آئی. اور یہ سب کے لیے جو ہے ایک روشنی بن گئی، اور اس معاشرے کو پاک رکھنے کا طریقہ ہو گیا کہ اس میں نہ تو کوئی بلا وجہ کسی پہ الزام لگائے، اور پھر جو ہے اگر لگایا جائے تو اس کے لیے 4 چشمدید گواہ، جو بالکل جیسے کہتے ہیں دھاگا سوئی میں ڈال رہا ہے کوئی انسان، یہ دیکھے بتا دے کہ ہاں صاحب وہ جو ہے اس کے ساتھ صحبت کر رہا تھا وہ آدمی اس عورت کے ساتھ، تب جا کے اس کو یہ سزا عائد ہوتی تھی. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئیں. اور بہرحال معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں، پردے کی حکم، اور کیسے رہیں گھر میں، کیسے رہیں، کوئی کسی گھر جائے تو کیسے سلام کر کے آواز دے کے پوچھ کے جائے، یہ تمام چیزیں بھی اس کے اندر آئیں گی انشاءاللہ. پڑھتے ہیں اپن جس قدر، ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو ہمیں اس کو اندر بھی جو بریک لینا پڑے گا. تو پڑھیے تو کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان کو جب سزا دی جائے، بٹ پھر سے مجھے پڑھ لیجیے بات کی، جو ہے زنا کرنے والی عورت ہو مرد ہو سب کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور تمہیں نہ پکڑے اللہ کے دین کے معاملے میں ان دونوں کے تو لے کر نرمی، کوئی نرمی نہیں برتا. ان کو تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے اللہ پر یوم آخر، ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور چاہیے کہ گواہ بنے ان کی سزا پر ایک ہی جماعت ایمان والے، سب کو سرعام مطلب دی جائے کہ سارے لوگ نصیحت میں ہیں. الزانیۃ لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک. زنا کرنے والا نہیں نکاح کرے گا کرتا مگر زنا کرنے والی سے. ظاہر سی بات ہے کہ نکاح کرنے کے لیے تو محسنات کا ہے، اللہ جہاں جہاں کہا ہے محسنات من المؤمنات، محسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، محسنات نکاح میں اجازت شریف اور سے ہو، تو شریف آدمی جو ہوگا وہ شریف. یہ اس میں وہ بات الگ ہے کہ کوئی انسان کے بارے میں کوئی کچھ نہ کوئی گناہ ہوا ہو، کسی سے کچھ نے توبہ طلب کی، لیکن نکاح اچھا انسان نکاح کرے گا تو اچھی عورت سے کرے گا. یہ اور جو خود بد کردار ہوگا وہ بد کردار کو بد کردار ڈھونڈے گا، وہ خراب کس کو فساد ہوگا وہ فساد کرنے والے کو ڈھونڈے گا. تو یہاں پہ یہ اس کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ جو ہے زنا کرنے والا نہیں نکاح کرتا مگر زنا کرنے والی سے، اور یا مشرکہ سے، اور زنا کرنے والی نہیں نکاح کرتی، کیونکہ میں نے کہا نا کہ نکاح تو ورنہ ایمان والا تو جو ہے وہ تو محسنات سے کرتا، شریف عورتوں سے.
بلکہ اہل کتاب کی بھی جائز آئے گی تو شریف عورتوں سے، اچھی کردار کی عورت. تو نکاح میں تو ایمان والا اچھا انسان اچھا ہی طلب کرتا ہے. تو یہ والی بات ہے. اور باقی یہ ہے کہ اگر کوئی انسان تو اس کو خود میں فساد ہوگا. اب اس کے اندر کسی کی تجسس کرنا، کھودنا کریدنا، بھائی جو شریف ہے، جو اپیرنٹلی شریف ہے، جس کی شرافت ظاہر ہے، یہ مطلب ہے. جس نے اگر خدا نخواستہ کسی سے کوئی گناہ ہو، اس نے توبہ کر لیا، تو بھی اس کو شریف ہی نیکی تصور کیا جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ وہ سزائیں اگر اس کے اوپر عائد ہو جاتی ہیں تو معاشرے کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر ایک ٹیگ لگ جائے گا. ایک عورت کا واقعہ آتا ہے اس میں، اس سے یاد آ گئی مجھے. کسی توبہ کرنے والی کی بات آ رہی ہے، کیونکہ توبہ کرنے والے ایک عورت جو تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں وہ، اور صحابیاں تھیں. انہوں نے کہا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، ادھر تو منہ پھیر لیا. انہوں نے پھر بولا تو بول رہے کہ وہ جو تھیں حاملہ تھیں، تو بول رہے کہ نہیں ہے تو 2 کو سزا مل جائے گی. تو وہ پھر آ گئی وہ، جب ان کے وضع حمل ہونے کے بعد بول رہے کہ اللہ کے رسول مجھے سزا دے دیجیے، مجھ سے گناہ ہو گیا. تو کہنے لگے کہ نہیں ہے تو بچہ جو ہے ابھی تو دودھ پیتا ہے، اس کا رزق کا انتظام تمہارے ساتھ جڑا ہوا. پھر وہ 2 سال تک اس کو دودھ پلانے کے بعد پھر آ گئی وہ کہ اللہ کے رسول مجھے سزا دے دیجیے. بڑی تربیت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کو اللہ کا بڑا خوف تھا کہ آخرت میں کیا حساب ہوگا ہمارا. تو پھر اللہ کے رسول نے ان کو سنگسار کا حکم دیا، ان کو رجم کیا گیا. جب ان کو رجم کیا گیا تو کسی نے کوئی بات کہی ہوگی کہ جو ان کے جو جیسے کہنا چاہیے کردار کو لے کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے وہ توبہ کی ہے جو پورے مدینے کے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گی، ان کی نجات کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے. تو یہ ایسا ہوتا ہے پھر. تو اس لیے یہ بات وہی بات ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے. لیکن اصولی طور پر یہ ہے کہ بد کردار عورتیں آج کل تو کیا ہے، تماشے جو لوگ فلموں کی انداز سے رہنے والے لوگ، اور تو جو بد کردار انسان ہے بد کردار کو پسند کرتا ہے اور شریف کو کرتا ہے. یہ یہاں پہ وہ آگے آئے گا طیب خبیث کے لیے. اس کا آخری حصہ اس رکوع میں یہ آئے گا، اگلے رکوع میں جائے گی بات. تو زنا کرنے والی نہیں نکاح کرتی ہے، زنا کرنے والی نہیں نکاح کرتا مگر زنا کرنے والی سے اور یا مشرکہ سے، اور زنا کرنے والی نہیں نکاح کرتی مگر زنا کرنے والے سے یا مشرک سے. وحرم ذلک علی المؤمنین، اور حرام ہے یہ ایمان والوں پر. ایمان والا تو شریف عورت سے کرے گا نا، والا کہ آؤٹ رائٹ جس کا کردار معلوم ہے تو وہ ایمان والے کے لیے حرام ہے. اور اس لیے وہی میں نے بتایا نکاح کے لیے محسنات عورتیں، جہاں جہاں لکھا ہے تذکرہ محسنات کے لیے. کنیزوں سے بھی کرنے میں یہ کہا ہے کہ جب کرو گے جب کہ تمہیں خطرہ ہو. حالانکہ اس کے اندر بھی ان کے بارے کے ایمان پہ ان کے شک مت کرو، لیکن یہ کہ بہت سی بات ہے کہ کنیز ہے کسی نہ کسی کا تو معاملہ ان کا الگ الگ ہے، الگ الگ جگہ ان کو بیچ دیا ہے، یہ سب معاملہ تو بھی. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وحرم ذلک علی المؤمنین، اور حرام ہے یہ مومنین پر. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. اور وہ لوگ جو الزام لگا دیتے ہیں نیک پاک باز عورتوں پر، محسنات پہ، دیکھو آگے ثم لم یأتوا بأربعة شهداء، پھر نہیں لاتے، ہے نا پھر نہیں لاتے 4 گواہ. فجلدوہم 80 جلدہ. اب اس میں ایک بات ہے کہ 4 گواہ نہ ہو تو اس میں بھی معاملہ یہ ہے کہ کوئی چیز اتنی خراب نہیں ہے تو اس پہ خاموشی اختیار کی جائے. اگر اس کے اندر آپ کو 4 گواہ نہیں ہے تو مطلب کوئی چیز اتنی جسے کہنا چاہیے گند اتنی پھیلی ہوئی نہیں ہے، برائی ایسی اپیرنٹ نہیں ہے، تو اس کو بھی دبانا اور اس کو ختم کرنا یہ مراد ہے. وجہ اس کے کہ جو ہے کسی بھی اس کو وجہ ہے کہ سزا اگر ملے کوئی اتنا زیادہ کا کوئی چیز برائی پھیل رہی ہے تو اس کو سخت سزا دے دی جائے تو ہم لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. یہ مسئلہ ہے خالی. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. اور وہ لوگ جو الزام لگا بیٹھے ہیں شریف عورتوں پر پھر نہیں لے کر آئے 4 گواہوں کو تو کوڑے مارے جائیں ان کو 80 کوڑے، اور نہیں قبول کی جائے ان کے لیے شہادت کبھی بھی، ہے نا، ان کی گواہی نہیں قبول کی جائے بعد میں. اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ تو ہیں نافرمان. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا، سوائے وہ لوگ جو توبہ کر لیں اس کے بعد اور اصلاح کر لیں. فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. یہ الگ بات ہے. حالانکہ گواہی تو خیر جھوٹی گواہی دینے والے کی تو گواہی نہیں قبول ہوتی، لیکن یہ کہ ہاں ٹھیک ہے توبہ کر لی تو اللہ بخش دے گا. یہ تو سزا جو ہے اس ٹائم لگے گی جب جھوٹا الزام لگایا. والذین یرمون ازواجہم، اب کوئی میاں نے بیوی کو دیکھ لیا، اب 4 آدمی ڈھونڈے گا، 4 آدمی کو ڈھونڈ کے لاؤں کہ یہ بدکار ہے، یا بیوی نے میاں کو دیکھ لیا تو رہیں گے کیسے؟ تو ان کو اجازت ہے کہ الزام لگا دیں. لیکن پھر کیا کریں اس کی 4 گواہوں کی جگہ وہ قسمیں کھا لیں. اب کیا قسمیں کھا لیں گے تو میاں بیوی کو پھنسوا دے گا یا بیوی میاں کو پھنسا دے گی قسمیں کھا کے؟ نہیں، وہ بھی 4 بار قسمیں کھا لیں اللہ کی، بھائی یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ نکاح توڑ دیں گے
اس کا ان دونوں کے بھی نکاح فسخ کر دیا جائے گا، اور لیکن جو ہے سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ بھائی اس نے بھی تو قسمیں کھائی ہیں، 4 گواہ تو ملے نہیں ہیں، ٹھیک ہو سکتا ہے تو غلط فہمی ہو گئی ہو، تو اس لیے لیکن میاں بیوی کو بیوی میاں پہ الزام لگا سکتی ہے اگر وہ خود بھی گواہ ہے تو بھی۔ کیا کہہ رہے ہیں والذین یرمون ازواجہم ولم یاتوا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، اور وہ لوگ جو کہ الزام لگائیں ان کی بیویوں پر اور نہیں میاں مطلب ازواج نے بیوی میاں پہ میاں بیوی پر، ولم یکن لہم شہداء، اور نہیں ہوں ان کے لیے گواہ سوائے ان کے نفسوں کے، ہے نا، سوائے ان کے خود کے، تو گواہی ہوگی ان کی ایک کی، 4 شہادات، 4 گواہیاں اللہ کے قسم کے ساتھ، انہ لمن الصادقین، بے شک وہ لازماً سچے ہیں، یہ کہیں گے کہ ہم لازماً سچ بول رہے ہیں 4 بار اللہ کی قسم کا، والخامسۃ، اور 5ویں بار، ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5واں کہ لعنت ہو اس پر، اللہ کی لعنت اس پر اگر ہے وہ جھوٹوں میں سے۔ اچھا یہ آدمی نے الزام لگا دیا، وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ٹل جائے گا نا اس سے عذاب جو ہے سزا جو ہے ہٹا دی جائے گی۔ کیا کہہ رہے ہیں وَيَدْرَوْ عَنْهَا أعوذ باللہ من الشیطان وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ٹل جائے گی اس سے سزا عذاب کہ وہ گواہی دے دے 4 گواہیاں اللہ کے قسم کے ساتھ، انہ لمن الکاذبین، کہ بے شک وہ جھوٹ بول رہا ہے، مطلب یہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے میں قسم کھا رہی ہوں نا، تو اس میں کیا ہوگا کہ بھئی اس کو بھی دے دیں گے موقع کہ بھئی تو بھی قسم کھا کے اس کو جھوٹ لا دے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اور 5ویں کہ اللہ کا غضب ہو اس پر اگر وہ ہوتا ہو سچوں میں سے۔ تو یہ سارا مسئلہ ہے، اس طریقے سے مرد عورت پہ، عورت مرد پہ الزام لگا سکتا ہے، وہ قسمیں کھا سکتے ہیں 4 گواہی نہیں ہو تو بھی، اور وہ قسمیں کھا کے اس کو ختم بھی کرتا ہے۔ مان لیجیے ایسا ہو جائے کہ جو ہے آدمی عورت پر الزام لگا، عورت جو ہے خاموش رہے تو مان لی جائے گا، یا عورت آدمی لگائے خاموش رہے تو مان لی جائے گی، سزا دے دی جائے گی۔ مان لو ایسا ہے کہ دونوں کو جو ہے وہ دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف گواہیاں دے دیں گے، قسم کھانے جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر جو ہے وہ نکاح فسخ ہو جائے گا، لیکن سزا نہیں دی جائے گی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اگر یہ کہ فضل ہوتا اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی، اور اگر نہیں فضل ہوتا اللہ کا تم پر، اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول کرنے والے حکمت والے، اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت ہے، کہ ایک تو فضل اللہ کا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ نے وحی نازل کر دی کیا، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا جو ہے اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت ہے۔ فضل ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ایمان دیا ہے، یقین دیا ہے نا، اور اس کی رحمت میں مزید کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ نبی بھیجا ہے، اس کے ذریعے وہی بھیجی ہے، تو جو ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کو ساتھ ان کے حالات دیکھ کے ان کو انتظام دیتا ہے۔ ان الذين، اب جو بات آ رہی ہے وہ حضرت عائشہ کے اوپر الزام لگا، ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، کہہ رہے ہیں بے شک وہ لوگ جو آئے تھے وہ من گھڑت بات لے گئے، وہ جیسے کہتے ہیں طوفان، افک کہلاتا ہے یہ طوفان، بہت بڑے طوفان لے کر نا، عصبة منکم، یہ تم میں سے یہ گروہ ہے، لوگ مسلمانوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، لا تحسبوه شر لکم، مت تم سمجھو اس کو شر تمہارے لیے، بل هو خیر لکم، بلکہ وہ خیر ہے، مطلب ہے تو خراب بات، الزام لگا دیا اما عائشہ کو کہہ دیا کچھ بھی، لیکن جو ہے وہ شر نہیں ہے، خیر ہے، کیونکہ اس میں کچھ فائدہ ہوا، اس سے قانون و قاعدہ آ گئے۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ہر ایک شخص کے لیے اس میں سے جس نے کمایا ہے گناہ میں سے وہ تو ملے گا، سزا پائے گا۔ والذین تولى کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، وہ شخص جس نے لیا ہے بڑا حصہ اس کا، ہے نا، جس نے حصہ لیا ہے، جس نے پکڑ لیا ہے قبرہ، بڑا حصہ اس کا، منہم ان میں سے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے عذاب بہت بڑا، یہ عبداللہ بن ابی نے بولا تھا بہت زیادہ۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين، کیوں نہیں جب سنا تھا تم نے اسے، گمان کرتے ایمان والے ایمان والیاں ان کی نفسوں کے ساتھ اچھا، جیسے اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو اپنے ایمان والیوں کے ساتھ اچھا سوچتے، تو اما عائشہ کے بارے میں تو بہت ہی اچھا سوچتے، اور کہتے کہ یہ تو افک مبین، یہ تو کھلا ہوا جو ہے افک، کھلا ہوا بہتان ہے، طوفان ہے نا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سری جو ہے طوفان ہے، جھوٹ ہے، عفق کہتے ہیں من گھڑن بات، منہ کی بنی ہوئی بات ہے نا، تو یہ اس واقعے کو کہتے ہیں، یہ جو بنو مستلق کے واقعے پہ ہوا تھا جو میں پیچھے بتا چکا تھا،
لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں لے کر آئے اس پر 4 گواہ، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، تو جب نہیں لائے 4 گواہ، تو جب نہیں لائے گواہ، یہاں پہ گواہ لکھا، تو فولا آئے گا تو وہ لوگ عند اللہ، اللہ کے نزدیک، ہم الکاذبون، وہی جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرۃ لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم، اگر نہیں فضل اللہ کا تم پر ہوتا اور رحمت اس کی شامل نہیں ہوتی دنیا میں اور آخرت میں، لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم، لازماً چھو لیتا تم کو اس میں جو تم نے کیا ہے نا، جو تم نے جو تم نے مطلب جو یہ افض تم جس مشغلے میں تم پڑے ہو اس میں تم کو جو ہے عذاب ہو جاتا بڑا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرۃ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر فضل نہیں ہوتا اللہ کا تم پر، اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا میں اور آخرت میں، لازماً چھو لیتا تم کو اس میں جو تم افضتم، جس چیز تم لگے رہے، اس چیز تم مشغلے میں لگے رہے، ہے نا، فیہ عذاب عظیم، ہے نا، عذاب ہو جاتا بڑا۔ تو یہ جو ہے اس کے اندر بڑا عذاب انسانوں کو ہوتا، مسلمانوں کو پیش آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑا عذاب نہیں بھیجا بلکہ ایک قانون بھیج دیا، یہ اچھا کیا۔ بس تم کے لیے بول رہے ہیں ایک دم، مطلب جو کام میں ایک دم آدمی لگ جائے، ایک دم جیسے کہتے ہیں دھلک ہی جائے، اس کے اندر فریلی پڑ جائے، تو بول رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے عذاب ہو جاتا۔ مطلب کیوں؟ یہ اصل میں معاشرے کے اندر کوئی بھی کسی کی برائیاں کرو تو ایک دم سے پھیلتی ہے، بہت آدمی جو ہے دھیان نہیں دیتا۔ برائی بھلائی کرنا ایک کلچر بنا رہتا ہے، اور خاص طور پہ اس قسم کی بات ہے کیریکٹر پہ، ہمارے یہاں تو بالکل بہت بڑی گاسپس اسی پہ چلتی ہیں، جہاں سیلیبریٹی ملا ان کا تو یہی کرتے رہتے ہیں، اس میں تو جانے کتوں کوڑے پڑ رہے ہوتے ہیں ابھی۔ خیر بہرحال اسلامک سوسائٹی ایسی واحد ہے جس کے اندر جو ہے نہ تو بدکردائی برداشت کی جاتی ہے، نہ بلا وجہ کے لوگوں کے اوپر الزام تراشی برداشت کی جاتی ہے، دونوں ہی چیزیں۔ ڈیفیمیشن بھی نہیں چلے گا کہ اٹھایا کسی کی بھی تریت ہتیا کر دیا آپ نے، کیریکٹر اسیسینیشن کا معاملہ نہیں بنے گا۔ چلیے پڑھیے تو کیا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ حینا وہو عند اللہ عظیم، جبکہ تم لے رہے تھے اس کو تمہاری زبانوں پہ اور تم کہہ رہے تھے بذریعے تمہارے منہوں کے، جو نہیں تھا اس کے لیے، ہے نا، جو نہیں تھا تمہارے لیے اس کا کوئی علم، وتحسبونہ، تم حساب کر رہے تھے اس کو حینا، چھوٹی سی بات، معمولی، ہے نا، وہ عند اللہ عظیم، اور وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ ایسے کسی کے اوپر بولنا، پھر اما عائشہ بول دیا، نعوذ باللہ۔ خیر یہ بڑی رحمت حضرت عائشہ کے ساتھ، وہ ہر ایک بار گرا تھا تو تیمم کی آیتیں نازل ہو گئی تھی۔ ایک بار کسی نے ان پہ الزام لگایا تو حضرت عائشہ کو کہتے تھے صحابہ کہ آپ کی وجہ سے بہت سارا دین ہمیں ملا ہے، بہت ان کے پاس اچھا حدیثیں بھی بہت تھی ان کو، اتنی کم عمر میں ان سے نکاح ہوا تھا، اس کے محض وہ نکاح تو کرنا تو مقصد تھوڑی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ آئے تھے، جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ احزاب میں، کہ وہاں پہ اللہ پاک بولتا ہے علم حکمت ہے، مطلب نکاح کرنا نکاح ٹھیک ہے، لیکن نکاح کے بہت سارے الگ مقاصد ہیں۔ حضرت عائشہ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی تو بہت سارا دین جو ہے ہمیں ملا ہے، اور صحابہ ان سے پوچھتے تو فقہاء صحابہ میں بہت بڑا مقام ہے۔ اور اس کے بعد ان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 51 سال وہ زندہ رہی تھی اما عائشہ، کیونکہ وہ تو 2-3 سال کے بعد تو انتقال ہی ہو گیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو اما عائشہ پھر رہی، اس وجہ سے وہ کئی سال تک، مطلب آدھی صدی تک آپ کے بعد آپ کے دین کو لوگوں تک پہنچاتی رہی، تو کتنا فائدہ ہو گیا۔ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کئی وجوہات تھیں اس کے لیے۔ خیر تو آگے اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ بول رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی چیز تھی۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، کہنے لگے کیوں نہیں، جب تم نے سنا تھا اسے تم کہتے کہ ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم جو ہے کلام بھی کریں اس پر۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک ہے تو، اور یہ جو ہے یہ تو بہتان ہے، طوفان ہے بہت بڑا۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ واز کر رہا ہے، یعظکم اللہ، اللہ واز کر رہا ہے تم کو، ان تعودوا کہ تم دوبارہ کرو، لمثلہ اس کی جیسی کوئی چیز، ابدا کبھی بھی، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان والے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور کھول کھول کے بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیتیں، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔
ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ پھیل جائے، ان تشیع ہے نا بے حیائی، فی الذین آمنوا ایمان والوں میں، لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ان کے لیے عذاب دردناک دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ بے حیائی پھیلانا معاشرے کے اندر، باتیں کرنا اس قسم کی کتنی خراب ہے نا۔ ولولا فضل، اس لیے جتنی بھی جو فحش کے کاروبار ہوتے ہیں نا، جس طریقے سے ہی بے حیائی پھیلتی ہے، تمام کام نہیں کرنا چاہیے، اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم، اور اگر نہیں فضل ہوتا اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ جیسے پیچھے آتا عذاب آیا تھا تم سب بدکاری میں پڑ جاتے، پھر یہاں پہ چھوڑ دیا وان اللہ رؤوف الرحیم، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نرمی والا رحم کرنے والا ہے، اللہ نے رحم کر دیا، نرمی کر دی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، آ رہا ہے ابھی، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، مت تم اتباع کرو نقش قدموں کی شیطان کے، ومن یتبع خطوات الشیطان فانہ یامر بالفحشاء والمنکر، اور جو اتباع کرے شیطان کے نقش قدموں کی تو بے شک وہ تو حکم دیتا بے حیائی کا اور بری باتوں کا، منکر کا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، اگر فضل نہ ہوتا اللہ کا تم پر اور رحمت نہ ہوتی، نہیں پاک رہ پاتا تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی بھی، اور لیکن اللہ تعالیٰ تزکیہ کرتا ہے اس کا چاہتا ہے، اللہ ہم سب کا تزکیہ کرے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اب اسی کے اندر کیا ہوا کہ جب سب نے الزام لگایا، باتیں کری، باتیں کرتے، میں نے کہا معاشرہ بگڑا ہوا تھا۔ اچھا اس ٹائم تو خیر آیتیں بارے نازل ہوئی تو ریٹروسپیکٹو افیکٹ میں ان کی سزائیں نہیں دی گئیں، لیکن ایک بات کہ مطلب پچھلے لوگوں کو نہیں دیا گیا۔ ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا، ابو بکر صدیق کے ایک رشتہ دار تھے، کزن تھے ان کے غالباً، تو وہ جو ہے حضرت مستح، ان کا پورا نام مجھے بھی نہیں آ رہا، ابھی دیکھا تھا میں نے، تو حضرت مستح جو تھے وہ جو ہے وہ ابو بکر کے رشتہ دار تھے، اچھا رشتہ دار بھی تھے، غریب بھی تھے اور مہاجر بھی تھے، تینوں صفات ان میں تھی۔ انہوں نے بھی جب باتیں چلی تو انہوں نے بھی بول دیا۔ میں انشاءاللہ اس کو نام کو اور صحیح کر کے کنفرم بتلا دوں گا کہ کون سے صحابی تھے وہ، تو مستح تھے نام تھا ان کا۔ تو خیر وہ جو ہے وہ انہوں نے بھی بول دیا۔ اب کیا ابو بکر نے بولا کہ لو ہم ان کی مدد کیا کرتے تھے، ہمارے رشتہ دار بھی تھے، حضرت ابو بکر کے دل میں آئے کہ اب میں ان کی مدد نہیں کروں گا۔ اللہ پاک نے بڑی پیاری آیت نازل کری، ولا یأتل، اور نہیں مطلب معطل کریں، ختم نہیں کریں، ہے نا، ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولي القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ وليعفوا وليصفحوا، اور مت جیسے کہنا چاہیے بند کریں، کیا صاحب، فضل والے لوگ تم میں سے اور وسعت والے لوگ، یعنی ان کو اللہ نے دیا رکھا ہے، ان یؤتوا کہ وہ عطا کریں، اولی القربى قرابت والوں کو، ہے نا، قرابت والے کو، والمساکین اور مسکینوں کو، ہے نا، کہ وہ عطا کریں، اولو القربى قرابت والوں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، والمہاجرین اور مہاجرین کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، مطلب ابھی تین صفت تھی ان میں تھی کہ وہ قرابت قریبی رشتہ دار بھی تھے اور مسکین بھی تھے اور مہاجرین بھی تھے اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مت معطل کریں، مت بند کریں، جو فضل والے ہیں تم میں سے وہ سب گنجائش والے ہیں، تو اللہ نے کچھ دے رکھا ہے، گنجائش ہے کہ وہ عطا کرتے ہوں غریب قرابت والوں کو، مسکینوں کو، مہاجرین کو اللہ کے راستے میں، ولیعفوا ولیصفحوا، اور ان کو چاہیے کہ معاف کریں اور چاہیے کہ درگزر کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا نہیں تم پسند کرتے، کیا نہیں محبت کرتے کہ اللہ بخش دے تمہارے لیے، اللہ مغفرت کر دے تمہارے لیے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنا۔ جیسی ابو بکر نے آیت سنی بولنے کہ اللہ پاک ہم ضرور چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے اللہ پاک، اور انہوں نے ان کی جو ہے جو بھی ان کی مدد کرتے تھے وہ جاری کر دی۔ وہ جیسے ہی سنتے تھے یہ سمجھدار تھے ہمیں کہہ رہے ہیں، بول رہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیں، ہم بھی ان کے، تو لوگوں کی باتوں کو درگزر کرنا چاہیے اپن کو، اللہ اپن کی بھی ساری غلطیوں کو درگزر کرے۔ ان الذین یرمون المحصنات، تو وہی بات ہو گئی کہ انہوں نے فوراً ان کا جو ہے نفقہ جو بھی دیتے تھے ان کو مدد کرتے تھے وہ جاری کر دیا۔
الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا نہیں تم پسند کرتے کہ اللہ مغفرت کر دے تمہارے لیے؟ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم. بے شک وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں محصنات شریف عورتوں پہ، غافلات جو غافل پتہ ہی نہیں ان پہ الزام لگ گیا، ایمان والیوں پہ، لعنوا ہے نا، کیا کہہ رہے ہیں جو الزام لگاتے ہیں وہ لوگ ایسی عورتوں پر، لعنوا في الدنيا والآخرة، لعنت ہے ان پر، لعنت کی گئی ہے ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب بڑا. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن کی گواہی دیں گی ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر بسبب اس کے جو وہ عمل کرتے تھے. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، جس دن کے وہ پورا دے دے گا ان کو اللہ دین ان کا سچا، اور وہ جان جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ وہ بالکل سراحتاً حقیقت ہے اللہ پاک. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو کچھ ہوا ہے وہ ایک دم صاف پورا بدلہ اس چیز کا دے دیا جائے گا، جس دن کے ان کو وہ اللہ دے دے گا بدلہ ان کا، دین یعنی جزا سزا ان کی، حق جو حق ہے، جو دین ان کا حق ہے، پورا ان کا بدلہ دے دے گا. دین حق ہے نا، دین ان کا بدلہ حق بالکل جو پورا بنتا ہے، حق بنتا ہے. وَيَعْلَمُونَ، وہ جان جائیں گے، ان اللہ کہ اللہ هو الحق المبین، وہ تو جو کھلا ہوا حق ہے، کھلی ہوئی حقیقت ہے اللہ پاک. اللہ کے سامنے جو کوئی چیز کے چھپ سکتی. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث عورتیں خبیث آدمیوں کے لیے اور خبیث آدمی خبیث عورتوں کے لیے. والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور طیب پاکیزہ عورتیں پاکیزہ آدمیوں کے لیے اور پاکیزہ آدمی پاکیزہ عورتوں کے لیے. اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ بری ہیں اس سے جو یہ لوگ کہتے ہیں. پاکیزہ لوگوں کے بارے میں کوئی کچھ کہہ دے تو یہ بری ہیں، وہ ایسے نہیں ہوتے. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق بڑا باعزت. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها، اے وہ لوگ ایمان لائے مت تم داخل ہو گھروں میں تمہارے گھروں سے ہٹ کر، کوئی دوسرے گھر میں جاؤ کبھی ایسے داخل مت لو، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم پہچان کرا دو، وتسلموا علی اہلها، اور تم سلام کرو اس کے گھر والوں پر تاکہ معلوم ہو جائے. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے شاید کہ تم نصیحت پکڑو. فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم، تو اگر تم نہیں پاؤ اس میں کسی ایک کو بھی تو مت تم داخل ہونا اس میں یہاں تک کہ اجازت دے دی جائے تمہارے لیے. وہیں قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم، اور کہا جائے تمہارے لیے کہ واپس لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، وہ زیادہ تزکیہ صفائی کی بات ہے تمہارے لیے. واللہ بما تعملون علیم، اللہ تعالیٰ اس سے جو تم جانتے ہو خوب واقف ہے. اسی میں تو کیا ہوتا ہے، کسی گھر بغیر بے تحاشا گھس گئے، کسی کو دیکھ لیا اور اس کو دیکھ لیا، اس کو دیکھ لیا، جیسے کہتے ہیں خرابی کے معاملات پیدا ہو گئے، الگ حالات میں دیکھ لیا کسی کو، اس لیے منع کرتے ہیں کہ پوچھ کے جاؤ، واپس دے کے جاؤ. اور کوئی منع کرے تو برا مت مانو، واپس لوٹ جاؤ. اگر پوچھ کے گئے اجازت لے کے تو بولو کہ ہم اجازت لے کر آئے تھے، ٹائم لے کر آئے تھے. لیکن اگر ایسے ہی پہنچ گئے تو کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ. اللہ تمہارا جو عمل ہے اس کو خوب دیکھ رہا ہے. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، کچھ نہیں ہے تم پر گناہ کہ تم داخل ہو جاؤ ایسے گھروں میں جو مسکونہ نہیں ہے، یہاں پہ کوئی رہتا نہیں ہے، اس میں تمہارے لیے کوئی سامان ہے، کوئی ریستوراں ہے، کوئی آفس ہے، کوئی ہے، اس میں پوچھنے کی بات نہیں ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو نا. ایسی بھی چیزیں جو کہ چھپانے کی ہیں، چھپانے والی باتیں ہیں، جو ظاہر کرنے والی باتیں ظاہر کرنے والی باتیں. جنہوں گھر اوپن ہے وہ اوپن ہے، وہاں پہ جا سکتے ہو. اچھا اب ایک کے بعد یہ تو ہوگی گھروں میں جانے کے پیچھے اجازت لو ہے نا. اب کیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، کہہ دے ایمان والوں سے کہ وہ جو ہیں پست رکھیں نگاہوں کو ان کی، ایک دم دیدہ پھاڑ کے دیکھیں عورتوں کے نا. ويحفظوا فروجهم، اور حفاظت کریں ان کی شرمگاہوں کی. ذالک ازکی لہم، یہ زیادہ تزکیے کی بات ہے ان کے لیے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ بے شک اللہ باخبر ہے، خوب خبر رکھتا ہے اس کی جو تم کرتے ہو. وقل للمؤمنات، پہلے تو آدمی کو حکم دیا اپنی نگاہ نیچے رکھو. وقل للمؤمنات، اور شرم کی حفاظت کریں. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، اور کہہ دیں ایمان والیوں کے لیے کہ وہ پست رکھیں ان کی نگاہوں کو، اور جو ہے وہ حفاظت کرتی ہوں ان کی شرمگاہوں کی، اور نہیں ظاہر کریں ان کی زینت، مطلب خوبصورت کپڑے وپڑے لباس، سوائے جو ظاہر ہو جاتا ہو. جیسے ایک تو خوبصورتی ہوتی ہے تو بہت خوبصورت ہو رہا ہے، چہرہ ہے یا ہاتھ کے اتنے، یہ جو ہے آپ کی گٹوں سے اوپر ہاتھ ہیں اور ٹخنوں سے نیچے کے پیر ہیں ہے نا. ناخن دیکھنے کے لیے بھی آدمی خوبصورتی نظر آتی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ سوائے جو ظاہر ہو جائے.
تو کوئی کسی کا قد اچھا ہے برابر تو بولنا ہے کہ سوائے جو کہ ظاہر ہو جائے، لیکن وہ اپنی زینت اپنی خوبصورتی نہ ظاہر کریں، اس میں وہ سجاوٹ بھی ہے، زیور وغیرہ بھی ہے نا، وہ نہیں ظاہر کریں سوائے جو ویسے ظاہر ہوتا. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور انہیں چاہیے کہ وہ ضرب لگا لیں ان کے چدروں سے ان کے سینوں کے اوپر، یعنی کہ دوپٹے وپٹے ڈالنے کی. گھر کے اندر کے لیے بھی حکم ہے یہ، آگے جا کے تو پھر وہ جو ہے زینت نہیں دکھانے کا، باہر کا بھی بہت سارا، گھر کے اندر بھی اتنا پردہ کریں وہ. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ وَآبَائِهِنَّ وَآبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ وَأَبْنَائِهِنَّ وَأَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ وَإِخْوَانِهِنَّ وَبَنِي إِخْوَانِهِنَّ وَبَنِي أَخَوَاتِهِنَّ وَنِسَائِهِنَّ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ. وہ کہہ رہے ہیں اور نہیں وہ ظاہر کریں ان کی زینت سوائے ان کے شوہروں پر یا ان کے باپوں پر یا ان کے باپوں پر ان کے شوہروں کے، باپ دادا بھی آ جائیں گے، مطلب دادا سسر بھی آئے، یا جو ہے ان کے بیٹوں پر یا ان کے شوہروں کے بیٹے یا ان کے بھائیوں کے اوپر یا ان کے جیسے کہنا چاہیے بھانجوں کے اوپر یا ان کی یا ان کے بھتیجوں کے اوپر یا ان کے بنی اخواتہن یا ان کی جیسے کہنا چاہیے بھانجوں کے اوپر یا ان کی عورتوں کے اوپر، یعنی اجنبی عورتوں سے پردہ کریں. اور یا جو ان کی دائیں ہاتھ کی جو ہے دائیں ہاتھ کی جو ملکیت ہیں نا غلام وغیرہ، اب تابعین یا تابعی وہ لوگ ہیں غیر اولی الاربا جن کو کبھی کوئی اللہ تعالیٰ کی جیسے کہنا چاہیے عورتوں کی طرف ملان نہیں ہو، ہے نا، من الرجال ایسے مردوں میں سے جو کہ جن کا بھی کوئی رجحان نہیں ہو، بہت بوڑھے ہو گئے شادی کی طرف ان کا ملان. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جن کے اوپر جو ہے ابھی ظاہر نہیں ہوئے ہیں پوشیدہ باتیں عورتوں کی، چھوٹے بچے بالکل جو ہیں جن کو ابھی عورتوں کی پوشیدہ بات. ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور نہ وہ ضرب مارے پاؤں کو، خوب زور مار کے پیر مار کے نہ چلیں تاکہ ظاہر ہو جائے جو چھپی ہوئی ہیں ان کی زینت میں سے. وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اور توبہ کرو اللہ کی طرف اکٹھے اے ایمان والوں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو انشاءاللہ اس کے آگے پڑھیں گے نا. الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکیٰ لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. کہہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے آدمیوں سے پست رکھیں ان کی آنکھیں نگاہیں اور حفاظت کریں ان کی شرمگاہوں کی. یہ زیادہ صفائی کی بات ہے، تزکیہ کی بات ہے ان کے لیے. بے شک اللہ تعالیٰ باخبر اس سے جو تم کرتے ہو. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. اور کہہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والیوں سے وہ پست رکھیں ان کی آنکھیں اور حفاظت کرتی رہیں ان کی شرمگاہوں کی، اور نہ ظاہر کریں زینت ان کی سوائے جو ظاہر ہو جائے اس میں سے. اور وہ ضرب لگا لی کریں جسے کہتے ہیں بٹ دے کے ڈال دیا کریں بخمرہن ان کی چادروں سے علی جیوبہن ان کے سینے پہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو حکم ہے یہ پردے کا حکم گھر کے اندر بھی ہے، کیونکہ یہ ان لوگوں سے جیسے مستقل جو ہے اس طریقے سے رہنے کا عورتوں کو حکم ہے، سوائے ان کے شوہروں کے ان کے خصوصی ایام میں خصوصی اوقات میں ہر وقت جو ہے ان کو یہ اتنا پردہ جو ہے اپنے گھر کے آدمیوں کے اندر جو بھی ان کے اپنے شوہر کے علاوہ بھی جتنے بھائی بہن باپ وغیرہ ہیں، تو یہ اصولی طور پہ یہ گھر کے اندر، کیونکہ یہ جو آیتیں ہیں یہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہجرت جو ہوئی ہے اس کے اندر یہ چھٹے سن میں آئی ہیں، یہ چھٹے ساتویں کے اندر. اور جو ہے جنگ احزاب اس سے پہلے ہوئی ہے، تو جنگ احزاب جو ہے اس کے اندر سورۃ الاحزاب جو ہے اس کی نازل ہوئی، اس کے اندر اپنے آگے چادریں ڈھلکا لینے کا کہا گیا ہے. تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ جب جو ہے میں پڑھ دیتا ہوں آیتیں آپ کو، سورہ احزاب کی آیتیں، تو وہ آیتوں کو ملا کے اس کو اپن جب دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیتیں جو ہیں وہ پہلے کی ہیں، وہ آیتیں پہلے کی ہیں، یہ آیتیں بعد کی ہیں. تو ان کے اندر جو حکم دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے کہ جب عورتیں پہچان لی جائیں ان کو ستائی نہیں جائیں. یہ پڑھ رہا ہوں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے اپنی بیویوں سے اور بیٹیوں سے اور ایمان والوں کی عورتوں سے، ہے نا، وہ ڈھلکا لیں ان کے اوپر اپنی چادریں، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جاویں اور نہ ایذا پہنچائی جائیں، ستائی نہ جائیں. وکان اللہ غفور رحیم، اور ہے اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. تو یہ عورتیں جب باہر نکلیں تو یہ پردے کا حکم دیا گیا اس طریقے کا. تو یہ اس میں جو ہے مزید جو چادریں زائد جو ہیں، لیکن یہ گھر کے اندر بھی اس طریقے سے رہیں.
اور اگر کوئی ان کے علاوہ یہ جو محرم رشتہ دار ہیں جن کا اس میں تذکرہ آ رہا ہے، ان کے علاوہ کوئی لوگ ہیں تو ان کے سامنے بھی زینت ظاہر نہ ہو. مطلب زینت ظاہر مطلب ہو یعنی کہ خوبصورتی ظاہر نہیں ہو. تو اس میں زینت میں وہ جو کپڑے لباس وغیرہ، کیونکہ خذو زینتکم سورہ اعراف میں آیا ہے کہ تم اپنی زینت اختیار کرو، تو اس میں لباس ہے، اپنا اچھا لباس جو ہے تو اس کو ڈھانکے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر کے اندر اتنا پردہ ضروری ہے عورت کے لیے. یہ جو پورا کی پوری جو آگے کی آیتیں آ رہی ہیں اس کو ملا کے دیکھیں. اور جتنا حصہ اس میں ابھی یہاں پہ جو رک گیا اس جگہ، یہاں پہ یہ آیت رکتی ہے، دوبارہ سے پھر آئے گی کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ہے نا. پڑھیے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، یہاں تک ہے نا. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہاں تک. تو یہ بات جو ہے یہ عمومی ہے کہ اور کہہ دیں ایمان والیوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور جو ہے حفاظت کریں ان کی شرمگاہوں کی، اور نہ ظاہر کریں زینت ان کی سوائے جو ظاہر ہوتی ہے اس میں سے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ بٹ ڈال لیا کریں، ضرب لگانے نہیں، دوپٹے کو اکٹھا کر کے سینے پر ڈال دینا. بِخُمُرِهِنَّ ان کی چادروں سے، عَلَى جُيُوبِهِنَّ ان کی سینوں پر. تو یہ بات ہو گئی نا. اب اس کے بعد وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. اب اس کے اندر جن لوگوں کو زینت دکھلا سکتی ہیں ان کا آ رہا ہے کہ مطلب جن لوگوں کے سامنے وہ اپنے اچھے کپڑوں میں زیب و زینت میں آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو لباس، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو. یہ تو خیر میاں بیوی کا بیچ کا پردے کا معاملہ ہے، وہ جو سورہ اس میں کیا ہے کہ جو ہے بے حجابانہ تعلق کا معاملہ. لیکن جو باقی تو گھر کے تمام آدمی ہیں تو ان کے لیے بھی یہاں پر کہ صرف ان کے سامنے وہ اپنی زینت کے اندر مطلب اچھے لباس میں، مطلب اب باقی کے اندر یہ ہوگا کہ وہ ظاہرہ مینا تک کی اجازت رہے گی، ظاہرہ مینا جتنا کہ ظاہر ہو جائے. اس کے اندر اپنے چاروں ائمہ کے اندر یہ ہے کہ چہرے کی اجازت ہے، لیکن چہرے کے اندر اب جو میک اپ وغیرہ کر رہی ہیں خواتین تو پھر وہ جو اجازت وہ اس طریقے کی نہیں ہوگی، کیونکہ میک اپ میں وہ زینت اختیار کر لیا، آپ نے آرنامنٹس پہن لیے، ناک میں پہن لیے، کان میں پہن لیے. کان میں تو اگر چہرہ کھولیں گے تو کان نہیں آئیں گے اس میں، لیکن ناک میں آرنامنٹس پہن لیے، آنکھوں پہ کاجل لگا رہے ہیں، سب یہ آج کل بہت ساری چیزیں. تو یہ سب چیزیں بھی جو ہے پھر وہ زینت میں آ جائیں گی. تو زینت ظاہر نہیں کریں اگر چہرہ کی اجازت کو بھی کسی درجے میں سمجھیں. اور باقی جو اس پہ فتویٰ ہے حنفی میں، جو حناف میں جو ہے امام ابو یوسف و امام محمد ان لوگوں کا جو ہے چہرے کا پردے کا، وہی جو آگے آیا تھے سورہ احزاب میں، اس کے تحت چہرے کا پردہ عمومی طور پہ چہرے کا پردہ ہی اس کے لیے وہ کیا. یہ چاروں جو ائمہ اربعہ میں ہے کہ چہرے کا پردے کی فرضیت کا قائل نہیں ہے وہ، لیکن پھر بھی یہ کہ وہ جو ابو جو حنفی میں جو فتویٰ ہے، جو میں نے کہا کہ ان کے اسٹوڈنٹس کا فتویٰ ہے امام ابو حنیفہ کا، ان کا خود کا فتویٰ نہیں ہے اس کے اوپر، اس کا فتویٰ جو رائے تھے تو وہ اسی کے اوپر ہے کہ مطلب چہرے کا پردہ بھی کیا جائے. اور قرآن مجید کی آیتوں سے دکھتا ہے کہ ہاں چہرے کا پردہ کیا جائے. اور یہاں پر جو ہے ظاہرہ مینا تک کے اندر دیکھا جائے تو بھی ٹھیک ہے، اگر اتنی کی اجازت ہے. اس کے اندر یہ ہاتھ آپ کی کلائی تک اور جو ایک ٹخنوں تک کے پیر اور یہ چہرہ اتنا جتنا آپ کھولتے ہیں نماز کے وقت وہ عالم. باقی لیکن جو ہے جو زینت جو باقی جو ہے آپ اچھے کپڑے پہن رہی ہیں کر رہی ہیں، یہ پھر ان کے سامنے ظاہر ہو جو نیچے آیتیں آ رہی ہیں. میں نے اس کو پھر سے پڑھ دیا. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ وَآبَائِهِنَّ بُعُولَتِهِنَّ وَأَبْنَائِهِنَّ وَأَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ وَإِخْوَانِهِنَّ وَبَنِي إِخْوَانِهِنَّ وَبَنِي أَخَوَاتِهِنَّ وَنِسَائِهِنَّ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَالتَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ وَالطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ. کہہ رہے ہیں کہ اور نہ وہ ظاہر کریں زینت ان کی، زینت الا لبعولتہن سوائے ان کے شوہروں پر، ہے نا، شوہروں پر، ہے نا، اور آبائہن یا ان کے باپوں پر، باپ دادا پر دادا سب آ جائیں گے، ٹھیک ہے، یا اماں کے باپ بھی آ جائیں گے، نانا پر نانا بھی آ جائیں گے. او آبائے بعولتہن یا ان کے شوہروں کے باپ آ جائیں گے، باپ دادا پر دادا سب آ جائیں گے. او ابنائہن یا بیٹے ان کے، او ابنائے بعولتہن یا بیٹوں کے شوہروں کے بیٹے. اب شوہر کے دوسری بیوی سے کوئی بچے ہیں تو بھی وہ ان کے، کیونکہ شوہر کا بیٹا سگا بیٹا شوہر کا ہے نا. او اخوانہن یا ان کے بھائی، او بنی اخوانہن یا ان کے بھائیوں کے بچے، بھانجے بھتیجے. او بنی اخواتہن یا بہنوں کے بچے یعنی بھانجے. اب بھانجوں کے بچے مطلب بھانجوں کے پوتے نواز سب آ جائیں گے نا، بہنوں کے بچے، بھائی کے بھتیجے کے بچے، بھتیجے سب آ جائیں گے، ٹھیک ہے. او نسائہن یا عورتیں ان کی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ اجنبی عورتیں ہیں. اسی وجہ سے وہ ایک انگریز کی بیوی سے ملنے کے لیے منع کر دیا تھا سر سید نے اپنی بیوی کا. ہمارے یہاں جو ہے اندرا گاندھی سے ملنے کو منع کر دیا تھا اس نے، تمہارے تھانوی صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ سب. تو ابھی مسلمانوں میں جیسے کہتے ہیں
جیسے گرمی تھی اپنی ایمان کی، اتنے بڑے انگریز کے زمانے کی تو بہت ہی بڑی بات ہے. انگریز تو مطلب نہیں کیا انگریز کتنی برا لگا ہوگا. مطلب میری بیوی ملنا چاہتی ہے بیوی سے، بولے نہیں ہماری اجنبی عورتوں سے جو ہے. خاص بات ہے بے پردہ عورتیں دامن کس کس طریقے سے اپنا انفلوئنس ڈالتی ہیں، پھر وہ بات چیت ایسے کرتی ہیں، خود ایسے کام کرتی ہیں دوسروں کو بتا. ابھی یہی تو بہت سارا کام ہو رہا ہے، جو آپ جو ٹی وی میڈیا ڈبیٹ سب جگہ آپ پہنچا دیتے ہیں ان کو، اور وہ عورتیں پھر جو ہے وہ وہاں پہ اس کام کو انجام دیتی ہیں، وہ دوسری عورتوں کو متاثر کرتی ہیں. یہ کام کیا جا رہا ہے سسٹمیٹک طریقے. تو خیر او نسائہن، یا ان کی عورتیں ہے نا، ہے نا، تو ان کی عورتوں کے سامنے زینت دکھا سکتی ہیں، ورنہ کیا نہیں دکھائیں. وہ بات شروع ہوئی کہ نہیں دکھائیں زینت سوائے ان لوگوں کی، ان کو دکھا سکتے. او ما ملکت ایمانہن، یا جو ان کی دائیں ہاتھ کی ملکیت یعنی غلام وغیرہ، غلام جو ظاہر کے کام کرتے ہوں گے. غلام سے تعلقات کی اجازت نہیں ہے، لیکن غلام سے پردہ نہیں ہے، یہ بات ہے. اچھا ابھی تابعین غیر اولی الاربۃ، اس کے اندر بھی خیر اختلاف ہے. مرد غلام ہے تو پھر اس کے اندر اختلاف آئے گا کہ اس سے جو ہے پردہ اس درجے میں کرا جائے کہ نہیں کرا جائے، اس میں بھی اختلاف. لیکن بہرحال یہاں پہ غلام کا ہے. او ما ملکت ایمانہن، اس میں مطلب عورتیں شامل ہیں کہ مرد بھی شامل ہیں اس کے اوپر، تو یہ بات ہے. لیکن یہاں پہ غلاموں سے پردہ اس کا قرآن کی آیت میں یہاں پر نہیں ہے، مطلب ان کے سامنے وہ اپنی زینت میں اپنے اچھے لباس میں آ سکتی ہیں. اب تابعین غیر اولی الاربۃ، یا وہ تابعی لوگ جو پیچھے جو ان کے نیچے ان کے ہاتھ کے نیچے ہیں، غیر اولی الاربۃ نہیں کوئی رجحان والے، جن کا ذرا سا بھی جیسے کہنا چاہیے جن کو ذرا سی بھی جو ہے فکر نہیں ہو، جن کو ذرا سا بھی رجحان نہیں ہو، ہے نا. توجہ مطلب ذرا سی بھی توجہ نہ ہو. من الرجال، ان مردوں میں سے تھے نا، مردوں میں سے بھلی وہ تو ایسے ہوں بہت آپ کے کام گھر کے کام کرنے والے لوگ ہوں، اور اتنے مرد رسیدہ ہوں کہ ان کی اب اس طریقے کی کوئی توجہ عورتوں کی طرف نہ ہو، ایسے لوگ. ورنہ کئی لوگ تو جو بوڑھا آدمی ہے بہت بوڑھا ہے عورتوں کو دیکھنا توجہ دیتے ہیں، وہ تو صحیح بات ہے، لیکن 70-80 سال میں 70 سال میں شادیاں کر رہے ہیں لوگ. تو اس لیے یہ ایسے لوگ جن کا کوئی بھی رجحان نہ ہو تو ان سے ان کے سامنے زینت میں دکھ سکتے ہیں، مطلب اچھے لباس میں دکھ سکتے ہیں. او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے. اب اس کے اندر بھی میں نے بتایا نا کہ گھر کے اندر زینت میں، یا وہ بچے الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جن کے اوپر ابھی عورتوں کی پوشیدہ چیزیں ظاہر نہیں ہوئی، ہے نا. وہ بچے جو تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں، ان کے اوپر جیسے کہنا چاہیے نمازیں فرض ہو جاتی ہیں 10 سال کے اوپر، تو وہاں پہ پھر عورتوں کو باتیں پوشیدہ چیزیں ان کے سامنے ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں، تو وہ جو ہے وہ سمجھنے لگ جاتے ہیں، مطلب بچے. تو اس سے کم عمر کے بچے. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، ان کے سامنے، وہ چھوٹے بچوں کے سامنے عورت جو ہے وہ اپنی زیب و زینت میں اچھے خوبصورت لباس وغیرہ میں. اور اس کے اندر میں نے بتایا کہ اس کے اندر یہ سب لباس کی خوبصورتی بات ہے. ایک وہ زینت ہے وہ تو پھر صرف میاں بیوی کے بیچ میں ظاہر ہونی چاہیے، اسی لیے وہ جو ہے اس کا جیسے کہنا چاہیے جو پیر سے اوپر کا جو سطر ہے، جو ہے ٹخنے سے اوپر کا سطر جو ہے جو ڈھانکا ہوا ہے، اور جو ہے یہ گلے سے نیچے کا سطر ہے. یہاں تو میں نے بتایا کہ یہاں تو سینے سے جو ہے ویسے ہی دوپٹہ ڈال کے رہیں جو گھر میں بھی رہیں تو، اور بہت پورا سطر تو صرف جو ہے میاں بیوی کے بیچ میں، اور اس میں بھی خاص اوقات میں، ہر وقت نہیں کہ وہ جو ہے آپ گھر میں اسکرٹ پہنے ہوئی ہیں، یہ سب نہیں چلے گا. یا اس طریقے کے چست کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ کے بیٹے بچے گھوم رہے دیکھ رہے ہیں آپ کو، یہ نہیں چلے گا. غلط بات ہے یہ. مطلب وہ آپ کی جو ہے جیسے کہنا چاہیے عریانیت دیکھ رہی ہیں، بے حیائی پھیلا رہے ہیں آپ گھر میں، بالکل نہیں ہے، خطرناک بات ہے یہ. اس کی اجازت نہیں ہو رہی ان لوگوں کو. یہ جو عموماً ایک شائستہ لباس گھر میں عورتیں پہنتی ہیں، لیکن جو خوبصورتی لباس ہوتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتی ہیں عورتیں، اس میں اچھی وہ زیور پہنی ہے، انگوٹھی پہنی ہے، یہ سب پہنے ہیں سارے اپنے جو ہے وہ کپڑوں میں ان کی کوئی سی چیزیں ریشم پہنی ہیں تمام، ان کی جو کہہ رہا ہے کہ یہ بھی ان کے سامنے ظاہر ہو، وہاں دوسرے غیر محرم آدمیوں کے سامنے، ان لوگوں کے علاوہ لوگوں کے سامنے نہیں ہو. تو کیا کہ ابھی الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا ان بچوں پہ جو لوگ نہیں مطلع جو خبردار نہیں ہوئے ہیں، جو نہیں واقف ہوئے ہیں عورات النساء پر، عورتوں کی پوشیدہ، عورات کا مطلب یہاں پہ چھپی ہوئی چیزیں، نساء ہے عورتوں کی چھپی ہوئی چیزوں پر، ہے نا. ولا یضربن بارجلہن، اچھا یہ تو بات ہو گئی کہ آپ یہ سب چیزیں. اب اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاؤں ایسے مارے نہیں کہ پائے بج رہی ہو، آپ کا جسم کا نشو و فراز ظاہر ہو، برقع اڑے ہوئے ہیں لیکن چل ایسے رہیں کہ آدمی جو ہے اس کا پورا جو ہے
جیسے وہی جو نشے فراز جو ظاہر ہونے لگ جائیں عورت کی. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، اور نہ وہ پاؤں ماریں ہے نا، نہ وہ ضرب لگائیں ان کے پیروں سے، نا پیرے سے مار کے نہ چلیں تاکہ لیعلم کہ معلوم ہو جائے ما يخفين من زينتهن جو چھپی ہوئی ہیں ہے نا، من زينتهن کہہ رہے ہیں ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، اور نہیں وہ ضرب لگائیں ان کے پیروں سے تاکہ ظاہر ہو جائے جو وہ چھپائے ہوئے ہوں، من زینتہن چھپی ہوئی نہیں چھپائے ہوں، من زینتہن ان کی زینت میں سے، ان کی خوبصورتی میں سے. وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اور توبہ کرو اللہ کی طرف اکٹھے. ابھی سمجھ گئے توبہ کا مطلب پلٹو، یہ سب چیزیں تمہاری وہ ہیں کمزوریاں، اس میں بار بار اللہ کی طرف پلٹو. اس سورت میں بھی توبہ لفظ آ گیا، اللہ تعالیٰ تم پر متوجہ ہو رہا ہے تو تم اللہ کی طرف توجہ دو، اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرو، اپنی کمزوریوں کو دھیان دو، اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ کے اللہ کا کیا اس میں فیصلہ حکم کیا ہے، کیا روشنی ہے، کیا لائٹ ہے، اس سے پتہ لگے گا صحیح کیا غلط کیا، صحیح طریقہ کیا غلط کیا طریقہ ہے. یہ تو کیا کہہ رہے ہیں جو ہے سب اللہ کی کئی چیزیں تو آپ اکیلے کر نہیں سکتے. آپ چاہ رہے آپ کی بیوی پردہ کرے، آپ چاہ رہے آپ کے معاشرے میں آپ نے آپ کی بیٹی پیدا کرے آپ کے ماحول میں، لیکن وہاں پہ کوئی ایک اسکول نہیں ملے، ایک کالج نہیں ملے، ایک جیسے کہنا چاہیے ہاسپٹل نہیں ملے، ایک جگہ نہیں ملے جہاں پہ آپ اپنی بیٹی کو بیوی کو آپ جو ہے کسی تو یہ اجتماعی کام کرنے پڑتے ہیں ان سب کے اوپر عمل کرنے کے لیے. بہرحال اپنی طور پر اپنی پوری کوشش کریے، اپنی طرف سے جتنا بھی اپنے سے بنے اس کو پورا اپلائی کریے، کیونکہ اجتماعی احکامات ہوتے ہیں. اسی لیے بہت ساری چیزیں جو ہے نا ایمان والے جو آج مشکلوں کا شکار ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی، کیونکہ کئی چیزیں اجتماعی تھیں. اب اکا لوگ جو لوگ کرتے ہیں ان کو بےحد مشکلوں سے وہ کر لیتے ہیں اپنے کام اپنے اعمال، اور اجتماعی طور پر وہ چیزیں موجود نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ جو ہے جب اعمال غائب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے کہنا چاہیے مدد، اس کی جو ہے بندگی پہ مدد نہیں، نعبد و نستعین جڑی ہوئی چیزیں تو مدد آتی نہیں ہے. مسلمان جو ہے محروم رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں ہے، تو ماحول میں تو خرابیاں پیدا ہوں گی اور ہر قسم کی خرابیاں ہوتی ہیں، معاشرہ خراب ہو جاتا ہے، بے حیائی بے غیرتی ہوتی ہے آدمیوں کے اندر خود میں. جیسے کہنا چاہیے جس معاشرے کے اندر عورتیں اس طریقے سے ہوں گی وہاں کے آدمیوں میں کہاں آدمیت ہوگی، اور پھر کہاں سے وہ جو ہے اللہ کے دین کے لیے جو ہے آپ کو مرد مجاہد ملیں گے اور اللہ کے دین. کیونکہ جو قوم بے غیرت ہو جائے گی اس قوم کا کیا ہوگا، اس قوم کے آدمی کہاں سے وہ ان کے اندر اپنے دین کے لیے مرنے مٹنے کی کیا جذبہ پیدا ہوگا، جیسے اپنی عورتیں جو ہیں بے حیا پھرا رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اکٹھے کرنے کی ہیں، ان کو سوچیے. کیا کہہ رہے ہیں وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، پلٹو اللہ کی طرف اکٹھے ایمان والوں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب دیکھو یہ تو بات ہو گئی کہ پردہ رکھو، اب یہ کہ بے نکاحوں کی شادیاں کرو. وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم، اور نکاح کر دیا کرو بے نکاحوں کی تم میں سے ہے نا، اور صالحین اچھے تمہارے غلاموں میں سے اور لونڈیوں میں سے ان کی بھی کروا دیا کرو شادی، جو کہ تمہیں لگے کہ اچھے نیک لوگ ہیں صحیح لوگ ہیں ان کی شادی کرنا بہتر. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ ہوں گے تنگ دست اللہ غنی کر دے گا ان کو اس کے فضل سے. شادی کر دو، شادی کرنے کی قسمت سے بیوی کی قسمت سے بھی اس کو اولاد کو اس کو دولت مل سکتی ہے. واللہ واسع علیم، اللہ بڑا وسعت والا جاننے والا ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چاہیے کہ تعفف کریں وہ لوگ جو کہ نہیں پاتے نکاح یہاں تک کہ وہ غنی کر دیں ان کو اللہ اس کے فضل. کسی پاس پیسے ہی نہیں، بالکل نہیں، مہر دینے کی نہیں ہے، بیوی کو رخصت کرانے کی نہیں، رکھنے کی نہیں، تو اللہ پاک ان کو تعفف کرنا چاہیے. تعفف کرنے کا طریقہ ہے روزے رکھیں، یہ تعفف کا طریقہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. خیر مطلب کیسے روکیں ہے نا. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، اور وہ لوگ جو کہ تلاشتے ہیں کتاب مکاتبت ہے نا، ان میں سے جو دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے تمہارے نا، غلام اور لوڈی وہ چاہتے ہیں ہم آزاد ہو جائیں، تو وہ بولتے ہیں کہ ہم کما کے آپ کو اپنی قیمت دے دیں گے جتنے آپ نے ہمیں خریدا تھا. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں فکاتبوہم، تو ان کی مکاتبت کر دو، چھوڑ دو ان کو. اور ان علمتم فیہم خیر، اگر تم ان میں دیکھو خیر. اس میں بہت ساری باتیں، بہت ساری حکمت ہیں. اچھا دوسری کیا کریں، واتوہم من مال الذی آتاکم، عطا کرو ان کو، اور عطا کرو ان کو اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیہم اللہ من فضلہ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا
اور چاہیے کہ تعفف کریں وہ لوگ جو کہ نہیں پاتے نکاح یہاں تک کہ غنی کر دے اللہ ان کو اس کے فضل سے، مطلب جب تک پیسے نہیں تو تعفف کریں. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، وہ لوگ جو کہ تلاشتے ہیں کتابت مکاتبت، تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں سے غلام خنیز ہیں تو مکاتبت کر لو. کاتبوہم تو وہی ان کی مکاتبت کر لو، ان کو کما کے پیسے وہ دے دیں تمہیں اور تم ان کو آزاد کر دو. ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم دیکھو ان میں خیر. وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور عطا کرو ان کو اس مال میں سے جو اللہ نے تم کو عطا کیا، یعنی کہ تم اپنے مال میں سے اور دے کے دوسرے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو دے کر اس کو آزاد کرو. حضرت ابوبکر نے جنہیں کتنے لوگوں کو آزاد کرایا تھا. ولا تکرہوا، اچھا یہ تو ایک بات ہو گئی کہ ان کو آزاد کرا گا. دوسرا ایک کیا کرتے تھے کہ وہ غنیزوں کو رکھ لیتے تھے اور ان سے ذریعے پھر وہ دھندا کراتے تھے، پیشہ کراتے تھے بدکاری. تو اس کے اوپر یہ آیت آ رہی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ عورت پہ اگر جبر کیا جا رہا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہے. یہ آیت سے سمجھ میں آتا ہے. اس کی روشنی میں وہ جو آج کے زمانے میں جیسا پیچھے آیا تھا کہ بھئی کوئی کو بد کرداری کرتے دیکھیں تو 4 چشمدید گواہ لائیں، اور نہیں تو الزام نہیں لگائیں، نہیں تو بلا وجہ سزا بہت سخت ہیں. ساری سزائیں 100 کوڑے کی سزا بھی سخت ہے، اور پھر الزام لگا لے گا جھوٹا تو اس کو 80 کوڑے کی سزا ملے. تو اس میں اس عورت کے ساتھ بد کرداری ہو جائے تو وہ کیا کرے اس کے ساتھ، کیونکہ وہ اگر الزام لگائے گی وہ گواہ نہیں ہے اس کے پاس تو پھر کیا ہوگا، اس کو سزا مل جاتی. تو اس کے اندر یہ روشنی یہاں پر آیت دیتی ہے کہ جبر اگر کسی کے ساتھ ہوا تو جبر ثابت کرنا پڑے گا، زنا بالجبر جیسے کہتے ہیں. تو یہاں پہ من بعد اکراہہن اللہ غفور الرحیم ہے. اگرچہ وہ سزا اس کو اس درجے میں جب بھی دلا پائیں گے جبکہ اس کے لیے وہی سارے ثبوت ملیں گے، لیکن جبر اگر ثابت ہو رہا ہے کسی درجے میں جبر ثابت ہونا چاہیے. تو یہ خیر بہرحال روشنی ہے، اس میں فقہا کا کام ہے. تو پڑھیے آگے تو کیا کہہ رہے ہیں. ولا تکرہوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا کہنا، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. امت تم کرا کرو، یعنی مجبور کرو تمہاری کنیزوں کو، لونڈیوں کو، علی البغاء اس پر بدکاری پر، ان اردنا تحصنا جبکہ اگر وہ چاہتی ہوں، ارادہ رکھتی ہوں تحصنا شرافت کا. میں نے بالخصوص یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ تو کنیزوں سے پیشہ کراتے تھے، اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر وہ شرافت سے مطلب وہ برائی کے اندر ارادہ نہیں رکھتی ہوں گی، تحصنا پاک دامن رہنا، اگر وہ ارادہ رکھتی ہیں پاک دامن رہنے کا، وہی اپنے آپ کو قید میں رکھنے کا تحصنا، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا تاکہ تم تلاشو سامان دنیا کی زندگی کا، مطلب تم یہ دنیا کا سامان کمانے کے لیے اپنی کنیزوں کو پیشے کے لیے مجبور مت کرو، جبکہ وہ تحصنا جب کچھ آتی ہیں وہ اپنے آپ کو مقید رکھنا ہے، بچائے رکھنا. وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور جو کوئی جو ہے مجبور کرے گا ان کو تو بے شک اللہ تعالی من بعد اکراہہن بعد ان کے مجبور کیے جانے کے بخشنے والا، رحم کرنے والا. ایک منٹ اس کو پھر سے دیکھنا پڑے گا، پاس کر دیا میں لگتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. امت تم جبر کرو، جیسے کہنا چاہیے ان کو عطا کرو اس مال میں جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، یعنی وہ مکاتبت کریں، تم دیکھو ان میں خیر ہے تو ان کو چھوڑنے کے لیے ان کو دے دو، پیسے دے کر ان سے چھوڑ دو. بلکہ دوسرے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے مال میں سے دے کر ان کو، ابو بکر صدیق جیسے میں بتا رہا تھا کہ بہت ساروں کو چھڑوایا. ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور تم مت جبر کرو، مجبور کرو تمہاری کنیزوں کو، علی البغاء بدکاری پر، ان ارادنا تحصنا اگر وہ چاہتی ہوں، تحصنا حسنا رہنا یعنی اچھی پاک باز رہنا، پاک دامن رہنا، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا تاکہ تم تلاشو سامان دنیا کا. مطلب یہ تو کرتے تھے وہ، تو ان کو اس کو کہہ رہے ہیں کہ مت کرو. وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ، غرض یہ کہ اگر وہ چاہتی نہیں ہوں گی اور ان کے اوپر جبر کیا جائے گا تو اللہ بخشنے والا ہوگا.
تو اسی سے وہ جو جبریہ میں بول رہا تھا کہ جبر کرنے پر کوئی عورت کے ساتھ معاملہ ایسا ہو جائے، کیونکہ وہاں پہ قانون ہے ادھر تو کہ بھائی جو ہے کوئی آدمی کسی عورت کو جو ہے اگر کوئی بھی جیسے کہنا چاہیے اس طریقے کا مسئلہ پیش آئے تو 4 گواہ ہوں، لیکن اب کوئی عورت کے ساتھ جبری کوئی چیز ہو جائے، اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو ناگواری بھی ہوئی ہے اس کی، وہ چاہے گی بھی سزا دیا جائے، تو وہ سزا جو وہاں پہ 4 گواہ کی صحت دی جا رہی وہ تو ایک الگ ہی چیز ہوگی، لیکن اس عورت کو جو ہے جھوٹا الزام لگانے کی، کیونکہ اس کے بعد 4 گواہ نہیں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے الزام لگا سکتی ہے، لیکن وہ عورت جو ہے وہ الزام کیسے اس کو تو ثابت کیسے کرے گی؟ تو اس صورت میں یہ کہ جبریہ اگر جبر ثابت ہوتا ہے تو اس کے اندر یہاں پہ اس عورت کے لیے سزا کی گنجائش اس طریقے کی کوئی بات نہیں بنتی، یہ میں بتا رہا ہوں یہاں پہ کیوں۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ ایک دم رجم کی سزا جو ہے پتھر مار ڈالنے کی یا 100 کوڑی کی سزا، کیونکہ اس درجے کے گواہ نہیں مل پا رہے تو اس طریقے کی سزا اپلائی نہیں کری جائے گی، یا جیسا بھی اس کو پھر وہ اولی الامر منکم جو خلیفہ ہوگا اپنے وقت کا وہ دیکھے گا، لیکن یہاں پر اس کے لیے گنجائش ہے، کیونکہ یہاں کنیز کو جو کہہ رہے ہیں کہ جبریہ مت کرو اس کو، اگر ہمیں یکرہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم، اور جو کوئی مجبور کرے گا ان کو تو بے شک اللہ تعالیٰ بعد ان کے مجبور کیے جانے کے بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور لازم ہم نازل کر چکے تمہاری طرف آیتیں بڑی کھلی کھلی اور مثالیں ان لوگوں میں سے جو گزر چکے تم سے پہلے، اور مثال کے بول رہے ہیں ان جیسے شریعت جیسے پیچھے لوگ تھے ان لوگوں کو بھی کچھ قوانین قواعد دیے تھے، تو ان لوگوں جیسی مثالیں، ان لوگوں جیسے تمہیں شریعت سنت حکم دیا ہوا ہے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور وعظ و نصیحت تقوی والوں کے لیے۔ تو یہ کھلی کھلی نشانیاں ہیں، اس کے اندر بڑی وضاحت سے باتیں کی گئی کہ معاشرہ اس سے پاکیزہ رہے گا، برائیاں نہیں پھیلیں گی، جہالتیں نہیں ہوں گی، انسانی کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، جیسے کہا گھروں میں داخل ہوں، پوچھ کے داخل ہوں، جو ہمیں بے نکاح ہیں اس کی نکاح کرا دیے کریں، پھر جس معاشرے میں غنیز غلام تھے تو ان سے اس طریقے کا یوز نہیں کریں، ہوتا تھا آج تک، بلکہ ہمارے یہاں پورے ریڈ لائٹ ایریاز میں لائسنس دیا کرتی ہے اس کو حکومت، کیا مطلب ہوا اس کا؟ تو اس کو پھر آپ کرتے رہیں، ان کے سدھار کے بناتے رہیں، اس کی پالیسیز بناتے رہیں، ان کی ریہیبلیٹیشن کے، آپ برسوں گزر جاتے نہیں کر پاتے آپ اس کو، تو اس کے لیے اللہ کے قوانین جو اصل جو جن کے اوپر بنیاد پہ سدھار جیسے کہنا چاہیے اصلاح ہو سکتی ہے۔ اب یہ ہے روشنی کیا کہ جو ایمان کی، ایک تو انسان کے اندر یقین ہو، اور ایک جو ہے اس کے لیے اللہ کا حکم اس کو مل گیا ہو، تو یہ 2 مثالیں اس کے اندر جو میں بتا رہا تھا کہ اللہ نور السماوات والارض میں یہاں مثال آ رہی، اور جو ہے اللہ تعالیٰ جس کے اوپر یہ سورہ نور میں یہ تو یہ نور ہے جس کا یہ معاشرے کو اس کے اندر جو ہے سوسائٹی کی جو جڑ اکائی یونٹ ہے فیملی، اور جو اس سے معاشرہ وجود میں آتا ہے اس کے اندر صفائی ستھرائی، اس کے اندر اچھائی، اس کے اندر اعتماد بھروسہ، یہاں سے بات شروع ہوتی، تو لیکن اس کے اندر جو وہ بنتی کیسے، وہ بنے گی جب انسان کا اللہ پہ یقین ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ کے حکم، سنت وحی، جیسے کہتے ہیں نور وحی اور نور ایمان، دونوں چیزیں۔ تو اس کی مثال آ رہی، اس میں 2 طریقے سے مثال بیان کی جا رہی ہے۔ ایک تو مثال ہے ایک بندہ اور اس کا دل، وہ دل اس کا محفوظ، اس میں اللہ کا یقین ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آ گئے، تو یہ نور جو ہے اور اس کے دل میں یقین ہے تو اس کی زندگی روشن ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے وہ لوگ جو کہ مساجد ہیں، ان کے اندر بندے ہیں، اللہ کے بندے، اللہ کو یاد کرنے والے صبح و شام، تو وہ ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن اور سنت جو ہے وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، تو وہ جو کہ مستقل اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو ان کا ایمان قوی مضبوط ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو قرآن سے، دین سے روشنی ملتی ہے، اور یہ دونوں کی ہدایت اللہ ہی دیتا ہے، قرآن کی بھی اور ایمان یقین کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر مستقل کرنے کی۔ تو یہ مثال آ رہی، اللہ نور السماوات والارض، اللہ روشنی ہے آسمانوں اور زمین کی، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، مثال اس کے نور کی جیسے کہ ایک طاق، اس کے اندر چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، چراغ جو ہے قندل میں، دیکھو قندل میں باہر سے پروٹیکشن ہو گیا نا، جیسے وہ جو مسجد ہے وہ مسجد میں پروٹیکشن ہو گیا، وہ شیطانی چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، اچھی ایک حفاظت ہوتی ہے، قلعے ہوتے ہیں مسجدیں۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من دری، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ النار۔ قندل جو ہے جیسے کہ ایک ستارہ ہے نا، روشن ستارہ ہے، چمکدار ستارہ، یوقد جو روشن ہے، روشن کیا گیا، من شجرۃ مبارکۃ، ایک پیڑ سے بابرکت، زیتونۃ، زیتون کے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ شرقی اور نہ غربی۔ شرقی غربی کیا ہوتا ہے؟ پیڑ جو ہوتا ہے اگر اس جگہ پر ہو جہاں پہ سورج اگتا ہو جب روشنی پڑتی ہو
تو اس کو ظاہر سی بات ہے مشرق کی طرف سے روشنی ملے گی، اور جو ہے جب وہ سورج ڈوب رہا ہوگا تو اس ٹائم اس کو سایہ آ جائے گا، تو اس ٹائم اس کو روشنی ملے گی. ایسے جو اس کے اپوزٹ ہوگا تو اس کے بعد جب سورج ڈوبنے کی طرف جائے گا تب روشنی ملے گی اس کو، جو شروعاتی ٹائم کی صبح کی روشنی اس کو نہیں ملے گی. تو جو بیچ میں جو پیڑ لگا ہو میدان کے، تو وہاں پہ دونوں دن بھر اس کو دھوپ ملتی ہے. اچھا یہی دھوپ ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ پودے جو ہیں وہ لیوز جو ہیں اس کو وہ جو ATP سنتھیسس کر لیتی ہیں، وہ جو ہے وہ فوٹو جو ہے وہ انرجی میں اسٹور کر لیتی ہیں، اسی کو جو ہے وہ پھل میں پھر ٹرانسفر کر دیتی ہیں، اسی کو جو ہے وہ پھل جو ہے وہ اپنے جو ہے ویجیٹیبل آئلس وغیرہ جو ہے اس کے اندر وہ جو ہے کنورٹ ہو جاتا ہے. وہی روشنی جو رہتی ہے وہی پھر یہ جب تیل جلاتے ہیں تو یہ حرارت آپ کو روشنی ملتی ہے. تو یہ اس روشنی کی ہے جو کہ دن بھر وہاں پہ. اسی طریقے سے جو انسان جو ہے جو دن بھر اللہ کو یاد رکھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اور اس کے یقین ایمان کے اندر پھر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم ملتا ہے، تو اس کی زندگی میں سب چیزیں اس کو ایک دم روشن نظر آتی ہیں. اس کو اللہ کی بات سے، اس کو صحیح و غلط ہے نا، جائز ناجائز، اس کو تمام اندھیارے جہاں کہیں کے بھی ہیں، جہاں کہیں بھی جو ہے جہالتیں ہیں، جہاں کہیں بھی جو ہے انسانی کمزوری ہیں، شیطان کی جو ہے بیٹھنے کی جگہیں ہیں، ان تمام جگہوں پر جو ہے وہاں پر روشنی پڑ جاتی ہے. ایمان کی اور یقین کی بنیاد پر انسان اس کتاب سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی بھیجی ہوئی وحی سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، سب طرف روشنی ہو جاتی ہے اور معاشرہ جو ہے منور ہو جاتا ہے. تو یہ روشنی جو ہے اس سینس میں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی مثال نہیں ہے. لیسا کمثلہ شیء سورہ شورى میں، اور اللہ رب العزت ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو یہ مثال کس کی ہے، یہ آگے اس کو سمجھتے آئیں گے. کیا کہہ رہے ہیں، جو ہے وہ پیڑ جو ہوتا ہے شرقی غربی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے، اب یہ کون سا پیڑ ہے، یہ کہہ رہے ہیں الزجاجۃ کأنها کوكب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. چراغ جو ہے جیسے کہ قندیل جو ہے جیسے کہ روشن ستارہ، یوقد جو روشن کیا گیا، من شجرۃ پیڑ سے، درخت سے، مبارکۃ بابرکت، زیتونۃ زیتون کے، لا شرقیۃ ولا غربیۃ جو کہ نہ شرقی اور نہ غربی، یکاد زیتها قریب ہے کہ تیل اس کا یضیء وہ جو ہے وہ روشن ہو جائے، ولو لم تمسسہ نار، اور اگرچہ نہیں چھوا ہے اس کو آگ نے، نور علی نور، روشنی پر روشنی. یہ روشنی ایک تو یقین کی تھی اس کے اندر، اور ایک روشنی جو ہے آسمان سے وہی کی آ گئی. جب ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایسا جو تیل ہوتا ہے جیسے وہ پیٹرول ہوتا ہے نا، ایک دم سے پیٹرول میں بھی یہ روشنی اسی کی ہوتی. سورج کی روشنی جو ہے اس کو کہتے ہیں بریڈ سنشائن. یہ جو ہوتی ہے نا آپ کی تمام جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں سورج کی سنشائن دفن کر دی گئی اور اب جب اٹھائی گئی ہو. اس کے اوپر میں سورہ یاسین کی جب آخری آیتیں ہوتی ہیں کہ وہ ہر درخت میں سے آگ نکال لیتا، واللہ مردوں کو زندہ کیوں نہیں کرے گا. تو وہاں پہ میں نے اکثر بیان کیا ہے کہ بریڈ سنشائن کہلاتا ہے یہ تمہاری جو پیٹرول، یہ جو فاسل فیول ہوتا ہے، یہ سنشائن دفن ہو گئی، ابھی بعد میں کوئی لاکھوں سال بعد وہ جو کنورٹ ہو چکی ہے اس کو دبدبا جلا لیا، تو وہی روشنی. تو یہ روشنی ہوگی کب، جب کہ وہ دن بھر اس کو ملی ہوگی. تو وہ جس کے اندر دن بھر اللہ تعالیٰ کا یقین تازہ رہے گا، اس کو اللہ کی کتاب، جو اللہ کو اوپر یقین کو تازہ نہیں رکھتے، ذکر مستقل نہیں کرتے، تو ان کو جو ہے قرآن کا حکم تو معلوم ہوتا ہے لیکن وہ اس سے روشنی پیدا نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ وہ یقین ہی نہیں ہے ان کو پردے کو آپ بولتے رہ جاؤ، ان کو آپ بولتے رہ جاؤ چیزوں کا، ان کو تمام سود کا حرمت، کوئی بھی چیز ان کو یقین جب تک اندر نہیں ہوگا تو وہ احکامات اس کو، اس کی اچھائی و بھلائی، اس کی روشنی، اس کی زندگی میں روشنی پھیلے گی تھوڑی. اس سے یقین ہوگا وہ عمل کے میدان پہ اترے گا. تو یہ ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں آگے کیا کہہ رہے ہیں، نور علی نور، یہ روشنی پر روشنی، مطلب ایک یقین ایمان کی روشنی اور ایک جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے اب جو ہے آسمان کی روشنی ہے نا. یہد اللہ لنورہ من یشاء، دونوں کی بات کر دی انہوں نے کہ جو تیل جو ہے روشن ہونے کو ہے نا، یکاد زیتھا قریب ہے کہ جو ہے تیل اس کا یضیء وہ روشن ہو جائے، ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ اس کو نار نے یعنی آگ نے چھوا بھی نہیں ہو تو وہ ایک دم سے روشن ہو جائے. اس طریقے کا وہ تیل ہے تو ایک دم سے روشن ہو جاتا ہے، اس لیے بہت جگمگ ہوتا ہے وہ اس کے اندر، مطلب جو ہے آسمانی. تو اسے کہہ رہے ہیں نور علی نور، روشنی پر روشنی. یہد اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے، اور بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ مثال لوگوں کے لیے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر شے کو خوب جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے. اب دیکھیے یہ بات آگے پوری واضح ہوگی ہے نا. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. ان گھروں میں ہے نا، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. پھر آگے اس کو کنٹینیو پڑھیں. ان گھروں میں اللہ کو معلوم ہے کون کیا کر رہا ہے. ان گھروں میں اذن اللہ، حکم دیا اللہ نے، ان ترفع کہ ان کو بلند کیا جائے، ویذکر فیہا اسمہ، اور ذکر کیا جائے ان میں اس کے نام کا، اسمہ اس کے نام کا، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، تسبیح کرتے ہیں ہے نا اس کے لیے ان میں
صبح اور شام رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ایسے مرد جو نہیں غافل کرتی ان کو تجارت اور نہ خرید فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قیام سے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جب پلٹ جائیں گے، جس میں آنکھیں اور دل سب چیزیں ایک دم پلٹ جائیں گی، ساری حقائق نظر جائیں گے، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ اب بتائیے، تو یہ لوگ اللہ کے گھروں میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، چنانچہ ان کے یقین و ایمان مضبوط قوی رہتے ہیں، ان کو جب روشنی آسمانی ملتی ہے وہی کی، تو ان کی زندگی روشن ہوتی ہے۔ اس طریقے سے ایمان والا بندہ مومن، اس کا یہ سینہ، یہ بھی طاق ہے، قندیل اس کے اندر جو ہے یہ طاق میں جو ہے قندیل کی طرح جو ہے وہ دل کے اندر روشنی ایمان کی جو جگمگا رہی ہے، وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے، تو صبح و شام دل کو ذکر کرتے ہیں لوگ صبح شام۔ تو ایسے انسان کو اللہ کی طرف سے جب وحی نازل ہوتی ہے، قرآن نازل ہوتا ہے، قرآن اس کو سنائی پڑتا ہے، تو پھر اس کی بھی زندگی روشن ہو جاتی ہے، اور یہ لوگوں کی بھی زندگی میں روشنی ہے۔ بہرحال یہ روشنی گائے کی، یہ روشنی پوری زندگی میں اچھائیاں برائیاں سب حقائق کو، سب ہر شے کو جو ہے روشن کر کے دکھلا دیتی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ اچھا پھر کیا کریں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر ان کو جزا ملے گی، ہے نا۔ تو ڈرتے ہیں، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، تاکہ جزا دیں ان کو اللہ بہت اچھا جو انہوں نے عمل کیا، اور بڑھا دیں ان کو اس کے فضل میں سے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے اس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ پھر اللہ تعالیٰ تو بے حساب بڑھا کے لوٹاتا ہے، وہ تو جسے کہنا چاہیے پھر اللہ کا معاملہ۔ انہوں نے اپنا حق ادا کیا، اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا، اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں روشنی ہے، ان کو صحیح و غلط صحیح جیسے کہنا چاہیے سب چیزیں اجلا پہلو ہے۔ اچھا یہ جو ہے اس کی جو میں نے مثال دی ہے، یہ جو بندے کی مثال ہے ایمان والوں کی اور یقین کی مثال، اس کے اوپر جو ہے ابی بن کعب اور عبداللہ بن جسے کہنا چاہیے عباس مسعود کے قلم، تو ان کے جو ہے اس کی مثالیں جو ہیں یہ اللہ، کیونکہ اللہ کے بارے میں اللہ کی ذات پہ غور کرنے میں شرک کا معاملہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے اوپر جو حضرت علی نے گرا لگائی ہے کہ اللہ کی ذات پہ غور کرو تو شرک ہو جائے گا۔ شرک مطلب کوئی بھی تم خیال قائم کر لو، اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے ورا ہے، سب سے الگ ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ انسان کے بندے کا اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ انسان جو ہے وہ اللہ کو کیسے پہچانتا ہے؟ ایک تو قرآن کے ذریعے اس کی معرفت ہے، دوسری معرفت اس کے یقین کے ذریعے جو اس کے دل میں اس کا یقین ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی تو ایک حقیقت ہے، وہ اپنے آپ میں اللہ حق ہے، لیکن انسان کے لیے، بندے مومن کے لیے اور ہم انسانوں کے لیے اللہ کی حقیقت وہ ہے جو اللہ نے وحی کے ذریعے ہمیں بتلائی، اور جو اللہ تعالیٰ کو ہم جس خدا کا ہم اللہ تعالیٰ عقیدہ اور یقین ہمارے دل میں رکھتے ہیں۔ اور اس کی تازگی جسے کہنا چاہیے وہی نماز کے قیام سے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے، اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، صبح شام۔ اس کو تو وہی شرقی اور غربی نہیں ہوتا، وہ پیڑ کی صبح تو یاد ہے، شام کو بھول گیا، شام کو یاد ہے، صبح بھول گیا، یہ سارا مسئلہ۔ چلیے اب دیکھیے، ابھی تو خیر ہوگی، اب دوسرے بھی لوگ کوئی نہ کوئی روشنی کے پیچھے، چمک کے پیچھے دنیا کی بھاگتے ہیں، وہ مثال آ رہی ہے اب کافروں کی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ پہلی بات ان کی کر لیجیے پوری، کہ تو اللہ تعالیٰ کا ان کو بہت اچھا بدلہ دے اور زیادہ تر ہے ان کے فضل میں سے۔ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رزق دیتا ہے اس کو چاہتا بے حساب۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، اور وہ لوگ جن کفر کے اعمال ان کے جیسے کہ چمکدار ریت ہے نا، بقیعۃ میدان میں، یحسبہ الظمآن ماء جس کو سمجھتا ہے پیاسا پانی، وہ پیاسا پانی بھی بھاگتا ہوتی نہیں ہے۔ اس طریقے سے کئی لوگ ہیں کافر جو ہیں اپنی زندگی میں ہر ایک ان کی کسی نہ کسی چیز کے اوپر ان کے چارمنگ پوائنٹ سے بھاگتے ہیں، پیسہ چاہیے وہ چاہیے، اسی کی شکل میں ان کی وہ دیوی دیوتا ان کی جو ہے وہ جو بنے ہوئے ہیں، جو بھی ان کی جو اللہ کا یقین نہیں ہے، محمد کا یقین نہیں ہے، دین کا یقین نہیں ہے، تو بھی ہے کچھ تو جس پہ قائم ہے زندگی، جن امیدوں آرزوؤں جن ڈریمس و خوابوں کے پیچھے چلتے ہیں، وہ پیاسے ہیں۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھا وہ بڑی جو ہے منرو ہے، تو وہ اتنی بڑی اسٹارڈم میں پہنچ کے خودکشی کر رہی ہے، تو بہت بڑے ہیں، تو وہ بڑھاپے میں جا کے یا پوری دنیا کے سب سے رئیس آدمی ہو گئے، اب چیریٹی شروع کری۔ ارے بھائی تو اس ٹائم چیریٹی شروع کری کہ اللہ تعالیٰ کی چیریٹی، تمہاری چیریٹی سے اللہ پوری کائنات کو کھلا رہا تھا، سمندر کی مچھلیوں کو سب، تم نے اب کیوں کری؟ کیونکہ تمہیں اب سمجھ میں آیا کہ جس چیز کے لیے تم بھاگ رہے تو اس میں نہیں خیر اس میں، تو جب شروع سے کرتے ہیں بات وہ ہے، کیونکہ کام تو تمہاری پوری عمر اپنی نکال دی، گزار دی، اور یہ مقدار سے نہیں ہوتا، مقدار میں تو پھر ساری کائنات اللہ کی، ساری کائنات کو اللہ کھلا رہا ہے، تو سب سے بڑی چیریٹی تو وہ کر رہا نہیں، آپ کے حصے میں جب آئی ہے وہ، اور آپ اس کو کس طریقے سے پہنچاتے ہیں مستخلفین فی، تو یہ آپ نے چیریٹی کری، صدقہ کرا، خیرات کری۔ اب آپ نے پوری عمر تو دولت اپنے پاس سمیٹ کے رکھی، اور اب آپ جا کے جلدی میں آنن فانن میں کرتے کیا؟ یہ فاؤنڈیشن بنا دیا، فاؤنڈیشن کے لیے نیچے 10-20 لوگ رہے ہیں،
زیادہ تر یونیسکو کے یونیسیف کے اور یہ جو فنڈس ہوتے ہیں لوگ کھاتے ہیں، NGO ان کے اوپر عیاشی کرتے ہیں، مستیاں کرتے ہیں، اور نام کو چیریٹی ہوتی رہتی ہے ان کی وہ، اور اتنے موٹے موٹی تنخواہیں مل رہی ہوتی ہیں یہاں پہ یونیسیف اور ان کے دفتروں میں کام کرنے والے لوگوں کو، اور جن لوگوں کے لیے اصل وہ پیسہ ہوتا ہے وہ غریب وہی کہ وہی آدی واسی وہ جھگیوں میں اور بستیوں میں وہ اسی کنڈیشن میں رہ رہا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم امین ہو، کسی کو پہنچانے والے ہو، جس کو پہنچانا ہو جو معلوم ہوتا، وہ تو بیچارہ بہت خستہ حال میں رہے، اور پہنچانے والے بہت اچھی مہنگی گاڑیوں میں، ان کے بڑے بڑے دفتر کھلے ہوئے ہیں، یونائٹڈ نیشن کے ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں بھی کھلے ہوئے ہیں، تو وہ سوئٹزرلینڈ میں بھی کھلے ہوئے ہیں، ان کا ذرا جا کے دیکھو آپ، اچھا خاصا میلہ ہے۔ NGO کلچر جو ہے وہ اچھا خاصا ہے، لوگوں کی خدمت کا ایک بہت اچھا بہترین وہ بنا ہوا، تو اللہ حفاظت کرے۔ وہ کرتے رہتے ہیں یہ لوگ، یہاں پر ان کو لے کے لوگوں کو لوٹتے رہتے ہیں، بیوقوف بناتے رہتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ایسے لوگوں کی چیریٹی کا یہ حال ہوتا ہے جنہوں نے پوری زندگی اپنے تئیں اگر زندگی بھر سے خدمت، جو ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی لوگوں کی خدمت کری ہے، جو بالکل گراس روٹ لیول کے سوشل ورکر ہیں، ہمارے یہاں بھی ہیں، تو ان کو معلوم رہتا ہے وہ ایک ایک روپیہ فضول نہیں خرچنے دیتے، اور ان کے حالات دیکھ کے پتہ لگ جائے گا، ویسا تھوڑی کریں گے پہلے بہت ساری دولت جمع کریں گے آپ خرچ کرنا چالو کریں گے۔ وہ تو شروع سے دولت جو ان کے پاس آ رہی ہے وہ پھر لوگ انہی کے پاس چاہتے ہیں کہ انہی کے ذریعے لوگوں تک پہنچ جائیں، مستحقین تک۔ تو اصل تو یہ ہے کہ وہ پوری زندگی پیاسے پانی کی طرف سمجھتے ہوئے ریت کی طرف بھاگتے رہے، بوڑھاپے میں جا کے معلوم ہوا تو اب یہ کام کر رہے ہیں۔ خیر، اور یہ دوسرے بھی یہی کرتے ہیں، اور وہاں پہ کچھ نہیں ملتا ہے اس میں سے، کیونکہ اللہ کے لیے تو کچھ کیا نہیں ہے، اب جا کے وہ جس چیز کے پیچھے بھاگے تھے وہ چیز بھی آگے جا کے ختم ہے، ڈیڈ اینڈ پہ رکتی ہے، وہ ختم ہو، وہاں پہ اللہ کے پاس حساب دینا، اللہ خود حساب چکائے گا، تم نے یہاں کے لیے کیا کیا، ہمارے لیے کیا کیا۔ تو یہ ہے، تو اللہ دینا کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعمال ان کے جیسے کہ چمکدار ریت ہے نا میدان میں، یحسبہ الظمآن، سمجھتا ہے پیاسا اس کو پانی، مان حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عنده فوفاہ حسابہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچتا اس تک وہ تو نہیں پاتا اس کو کچھ بھی، اور پاتا ہے اللہ کو اس کے نزدیک، تو وہ پورا پورا لوٹا دیتا ہے حساب اس کا، واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت تیز ہے حساب کا۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ کا حساب دینے میں دیر نہیں لگے گی، آپ نے کیا کیا پوری زندگی آپ کو بتا دے گا، آپ نے اللہ کے لیے کچھ کیا تو آپ کو بڑا چڑھا کے ملے گا۔ ایک تیسری مثال ہے، وہ مثال ایسے لوگوں کی ہے جن کے اندر دکھاوے کی بھی، کیونکہ ایسی بات ہے آپ بزنس پرسو کر رہے ہیں، آپ کوئی بڑا جیسے کہنا چاہیے عہدہ چاہتے ہیں، آپ کہیں پولیٹیکل کوئی بڑا پوسٹ چاہتے ہیں، آپ کوئی جو ہے کوئی بڑا اچھا نام چاہتے ہیں، کوئی بڑی سیلیبریٹی، آپ کوئی جو ہے بڑا فلم اسٹار بننا چاہتے ہیں، کوئی کرکٹ اسٹار بننا چاہتے ہیں، کوئی بھی دنیا کی بڑی اچھی کام کرنا چاہتے ہیں آرٹ اور سائنس میں، تو آپ کو کچھ تو کرنا پڑے گا، کچھ تمیزداری سے کچھ زندگی میں کام کرنا پڑے گا، بھلے وہ وہاں جا کے آپ کو آخر میں کچھ نہیں ملے، لیکن وہاں تک تو آپ پہنچ جائیں گے، اس کے لیے ایک ترتیب ہوتی ہے۔ لیکن ایک وہ لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا، جیسے یار آپ کے حال تھے کہ مطلب وہ جو ہے جہالت پہ جہالت کے، وہ باپ کی بیویوں کو جو ہے وہ انہیریٹ کر لیتے، مقت کہتے تھے، وہ خون جو ہے ان کو تمیز نہیں، ناجائز کیا جائز کیا، پاک کیا ناپاک کیا، حالانکہ ابھی بھی بہت ساری سوسائٹی ایسی ہو چکی ہے تقریباً، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کے ہاتھ کو ہاتھ سجھا ہی نہیں دیتا، ہاتھ بھی ہوتے ہیں نا، کماتے ہیں اچھائی برائی، تو اچھائی برائی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ وہ مثال ہے جو بالکل جس کی زندگی میں دیکھنے کی بھی کوئی خیر اور اچھائی نہیں ہو، تماشے کی بھی نہیں ہو، تو اس کی مثال ہے او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، یا کہ جیسے اندھیرے سمندر میں گہرے ہے نا، لجین بہت جیسے کہتے ہیں بڑے ہوئے اندھیرے، یغشاہ موج من فوقہ ہے نا، ڈھانکا ہوا اسے موج نے، من فوقہ اس کے اوپر سے، موج نے، من فوقہ سحاب اس کے اوپر سے بادلوں نے۔ اب دیکھیے اب بادل پہ بادل ہیں اور موج پہ موج چڑ رہی ہیں، دور دراز کہیں پہ وہ لائٹ ہاؤس لگے رہتے ہیں، کہیں کسی کی روشنی نہیں پڑ رہی، آسمان پہ بادل ہیں، ستارے بھی نہیں۔ اب ایسی ایبسولوٹ ڈارکنیس کی مثال دی گئی ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہیں بعض ان کے بعض کے اوپر، اندھیروں کے اوپر اندھیرے ہیں۔ اذا اخرج يده لم يكد يراها، جبکہ نکالے ہاتھ اس کا نہیں سکتا کہ دیکھ لے اس کو، ہاتھ کو ہاتھ جیسے کہتے ہیں سجھائی نہ دے، یعنی اچھا برا کیا، صحیح کیا غلط کیا، جائز کیا ناجائز کیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، خود کو ہی نہیں سمجھ میں آیا، دوسرا تو کیا دیکھے اچھا کر رہا برا کر رہا، خود ہی نہیں معلوم کہ نیکی کیا بری کیا، بالکل سیاہی پہ سیاہی۔ ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور، اور جو شخص ایسا ہو کہ نہیں اللہ نے بنایا اس کے لیے نور، تو اس کے لیے کوئی نور نہیں، اس کی زندگی میں کوئی روشنی نہیں۔ یہ جو ہے اللہ پاک نے یہ مثال دی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی جہالت سے بھی حفاظت فرمائے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں جو ہے نور ایمان اور نور وحی
دونوں چیزیں ہمارے جو سماوات اور ارض، آسمانوں کا اور زمین کا، دونوں روشنی سے ہمیں جو ہے فیضیاب کرے، رہنمائی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا تو انسان کو جو ہے قرآن کی طرف، اللہ کی وحی کی طرف، سنت کی طرف رہنمائی ہوتی۔ اللہ ہدایت دیتا تو انسان کو اس کی طرف رہنمائی ہوتی، اس کے یقینی ایمان اور اس کو اللہ تازہ رکھنے کے لیے اللہ کے ذکر کی، نماز کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ یہ تو بات ہوگی۔ لیکن دوسری کی جو مثال، یہ مثال پہ ایک فریج ایڈمرل جو ہے اس نے پتہ کرا، پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سمندر میں سفر کیے تھے، تو معلوم ہوا کہ کوئی سفر نہیں کیا تھا سمندر میں، کیونکہ وہ تو جو ہے ریگستان کے اندر رہے، وہ تو کوئی اس طریقے کا معاملہ نہیں تھا ان کا۔ تو وہ جو ہے وہ اس کے اوپر اس نے پھر جو ہے لگی، یہ تو پوری زندگی جس کی سمندروں میں گزری ہو اس نے، کیونکہ سمندر میں ہر وقت ایسے تھوڑی ہوتا بھائی، سمندر میں جہاز پہ لائٹ نہیں ہوتی ہے، جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ اچھا دور دراز میں آس پاس جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لائٹ ہاؤس بنائے جاتے ہیں، جو ہے لائٹ ہاؤس آف الیگزینڈریا، ایسا پرانے جو ہے قدیمی اپنے جو تھے وہ تھے آپ کے کیا کہتے ہیں ونڈرس آف دا ورلڈ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرح جو دنیا میں کہیں نہ کہیں جو ہے سمندر کے اندر بھی جانے والوں کو کبھی نہ کبھی روشنی ملتی رہتی، ایسا ایبسولوٹ ڈارکنیس کا تصور اس کو ہوتا ہے پوری زندگی جو سمندروں میں گزرتا، کبھی ایسا ہو گیا جیسے اپنی ہوتا نا ایک بار ایسی لائٹ گئی تھی تو وہ زندگی میں ایک بار ہی ہوگا ایسا، تو ایسا صرف سمندر میں ہوتا ہے، یہاں کہیں روشنی نہیں ہو، اور پھر آسمان میں ستارے بھی نہیں ہو تو وہ بھی کبھی ایسا ہوگا اس ٹائم جب کہیں پہ بھی روشنی نہیں ہو اور آسمان میں ستارے بھی نہیں ہو، وہ آسمان پہ بادل چڑھے ہوئے ہیں اور آس پاس میں موج پہ موج چڑھی ہوئی ہے۔ تو اس طریقے کی مثال جو ہے وہ لگا کہ یہ تو اس شخص کو وہ جس کی زندگی سمندروں میں گزری ہو، صرف وہی یہ مثال کو جان سکتا ہے اور بتلا سکتا ہے۔ تو اس پہ اس نے کہا کہ یہ الہامی یہ بات ہے، یہ اللہ کا علمی کلام ہے، اس کے اوپر اس نے ایمان قبول کیا تھا۔ کس نے؟ یہ فرینچ ایڈمرل تھا اس کا۔ چلیے اس کے بعد پڑھیے الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، کیا نہیں تو دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ وہ تسبیح کرتا ہے، تسبیح کرتے ہیں اس کے لیے جو بھی ہیں آسمانوں میں فرشتے وغیرہ سب، والارض و زمین میں، والطیر صافات، و پرندے سب بستا قطار بند، کل قد علم صلاته و تسبیحہ، ہر ایک جو ہے وہ جانتا ہے جو ہے اس کی نماز بھی اور اس کی تسبیح، واللہ علیم بما یفعلون، اللہ بھی جانتا ہے، اللہ جانتا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اب ان کو اپنا کام معلوم ہے، اللہ کو ان کا کام معلوم ہے کہ کیا کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے بادشاہ آسمانوں کی اور زمین کی، وَإِلَى الْمَصِيرُ، اللہ کی طرف ٹھکانہ ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، اللہ تعالیٰ کیا نہیں تو دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے بادلوں کو، ہے نا، لیے چلتا بادلوں کو، ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم تر ان اللہ یزدی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتری الودق یخرج من خلالہ، کیا نہیں تو دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے بادلوں کو، پھر جو ہے وہ جوڑ پیدا کر دیتا ہے اس کے بیچ میں، ہے نا، وہ سب بادل ایسے کنڈنس ہوتے ہیں آپس میں، ثم یجعلہ رکاما، تو پھر جو ہے اس کو کر دیتا ہے تیبتے، فتر الودق یخرج من خلالہ، یہ بھی سب بادلوں کے اندر یہ پورا ہوتا ہے، یہ سسٹم سائنس ہے پورا۔ تو پھر تو دیکھے، ہے نا، فترل تو دیکھے کہ ود کا مہ جو ہے بارش جو یخرج من خلالی، وہ نکلتا ہے نا، وہ نکلتی ہے من خلالی اس کے بیچ میں سے، وینزل من السماء من جبال فیہا من برد فیصیب بہ من یشاء ویصرفہ عن من یشاء، وہ نازل کرتا آسمان سے بڑی بڑی چٹانوں میں سے، پہاڑوں جیسے، فیہا من برد، اس میں اولے ہوتے ہیں، فیصیب بہ، ابھی اولے گرے تھے بڑے بڑے پوٹے سر پھاڑ، فیصیب بہ من یشاء ویصرفہ عن من یشاء، وہ تو ہوا کی جو فرکشن سے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں تو وہ ڈالتا اس کو جس پہ چاہتا اور پھیر دیتا اس کو جس سے چاہتا۔ یکاد سنا برقہ یذھب بالابصار، لگتا ہے کہ چمک بجلی کی اس کی، ہے نا، چمک برق ہی لگتا ہے کہ چمک اس کی بجلی کی، یذھب بالابصار، ہے نا، وہ جو ہے بارش کے اندر جو بجلی ہے اس کی بجلی کی چمک جو ہے وہ یذھب بالابصار، وہ آنکھیں لے جائے گی، ہے نا، وہی والی بات ہے کہ حکامہ وہ جب سورۃ بقرہ کے پہلے لوگوں پڑھ چکے تھے کہ بجلی کی چمک جو ہے آنکھیں اچک کے لے جائے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ الٹتا پلٹتا ہے رات کو اور دن کو، ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بے شک اس میں لازماً عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے بنایا ہے ہر ایک جاندار پانی سے، فمنہم من یمشی علی بطنہ، تو ان میں سے ایسے ہیں جو کہ چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل، ومنہم من یمشی علی رجلین، اور ان میں سے ایسے ہیں جو چلتے ہیں جو ہے دو پیروں پہ، ومنہم من یمشی علی اربع، اور ان میں سے ایسے ہیں جو چلتے ہیں جیسے کہتے ہیں چار پیر پہ۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تخلیق کرتا ہے جو چاہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ شے بقادر۔ کیا مطلب؟ دیکھیے ایک پیٹ کے بل رنگتے ہیں، وہ جیسے کہتا ہے کہ بالکل دنیا داری، دنیا کی ہوس،
ایک وہ چار پیر پہ چلتے ہیں، دیکھتے تو ہیں کہ کیا ہے کدھر جا رہے ہیں، لیکن تو ہاتھ پاؤں دونوں بندے ہوئے ہیں کمانے کے لیے، ان کے پورا دن بھر لگ جاتا ہے دین کا کام ان کو نیکی کے لیے، ان کے ہاتھ فری نہیں۔ ایک وہ ہیں جو زمین پہ تو رہتے ہیں نا، دنیا ان کا تقاضا ہے لیکن ہاتھ فری ہیں، اس سے وہ نیکیاں اپنے اعمال کما لیتے ہیں۔ تو تین قسم کے لوگ ہیں یہاں پہ بھی، تین قسم کے لوگ ہیں، ایک رینگنے والے، ایک چوپائے، ایک دو پیر پہ چلنے والا انسان۔ یہ زمین کے لوگ ہیں سارے کے سارے، مثالیں ان کی دی گئی۔ اور اللہ ہر شے پر قادر، اللہ ہر طریقے کے لوگوں کو پیدا کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، لازم نازل کی ہم نے آیتیں بڑی کھلی کھلی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ چاہتا ہے جس کو دیتا ہے ہدایت، اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف، اللہ ہم ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر اور ہم نے اطاعت کری، پھر پلٹ جاتا ہے ایک فریق ان میں سے اس کے بعد۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، کہ ہیں وہ یہ منافق جو بات آ رہی تھی نا لیکن، اور یہ لوگ ہیں جو ایمان، یہ نہیں ہیں یہ لوگ ایمان والے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اور جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی طرف رسول کی طرف اس کے تاکہ وہ فیصلہ کریں ان کے درمیان، ایک فریق ان میں سے معرضون اعراض کرنے والا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، کہہ رہے ہیں اور اگر ان کے لیے حق ہو آ جاتے ہیں ہے نا اس کی طرف، مذعنین دوڑتے دوڑتے ہے نا، چلے آتے ہیں۔ اب یہ والی بات ہے نا، یا تو الیہ یا تو الیہ مذعنین، اور جب ان کے لیے یقول لہم الحق، اگر ان کے لیے مطلب فیصلہ ان کی طرف ہے، یا تو الیہ مذعنین، تو آ جاتے ہیں اس کی طرف، وہی کہنا چاہیے سر جھکائے ہوئے، تسلیم خم کرتے ہوئے، جیسے کہتے ہیں مانتے ہوئے۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یخیف اللہ علیہم ورسولہ، کیا ان کے دلوں میں ان کے مرض ہے، روگ ہے، منافقت ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ام یخافون، یا یہ خوف کھاتے ہیں، ان یخیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ حق تلفی کرے گا اللہ ان کے خلاف اور رسول اس کا۔ بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، فقط ہے قول ان لوگوں کا، ایمان والوں کا، جب وہ پکارے جاتے ہیں اللہ کی طرف رسول کی طرف اس کے تاکہ وہ فیصلہ کریں ان کے درمیان، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کری۔ واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں کامیابی والے۔ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون، اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ڈرے اللہ سے اور تقوی کرے اس سے، مطلب پرہیزگاری کرے اس سے، اللہ تعالیٰ سے تقوی کرے، اللہ تعالیٰ کے لیے تقوی کرے، فاولئک هم، یا ڈرے اس سے صرف اللہ سے، فاولئک هم الفائزون، تو یہ لوگ یہی لوگ کامیابی والے ہیں نا، فیض حاصل کرنے والے۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن امرتہم لیخرجن، اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، قسموں پہ ان کے زور دیتے ہوئے، لازم اگر حکم دیا تو انہیں ان کو لازم وہ نکلیں گے، مطلب جنگ کے لیے نکل جائیں گے۔ قل لا تقسموا، کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مت تم قسمیں کھاؤ، طاعتم معروفہ، اطاعت تمہاری معروف ہے، مطلب معلوم ہے تم کتنا کہنا مانتے ہو، دیکھیں ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ تو کیا کہہ رہے ہیں، ومن يطع الله ورسوله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کیا کہہ رہے ہیں، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون، اور جو اطاعت کرے اللہ کی اس کے رسول کی اور ڈرے اللہ سے اور تقوی کرے، پرہیزگاری کرنا، خوف ڈرے اس سے، اور تو فاولئک هم الفائزون، تو یہ فائزون ہیں، یعنی فیض حاصل کرنے والے، کامیابی والے۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن امرتہم لیخرجن، اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، زور دیتے ہیں ان کی قسموں پہ، لئن امرتہم لیخرجن، لازم اگر تو نے حکم دیا ان کو لازم انہوں نکلیں گے، جنگ میں نکلیں گے۔ قل لا تقسموا، کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مت تم قسمیں کھاؤ، طاعتم معروفہ، اطاعت جو ہے وہ جو ہے معروف ہے، مطلب معلوم ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ خوب باخبر سے تم عمل کرو۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم، تو اگر تم پلٹتے ہو تو اس کے لیے تو فقط اس کے اوپر وہ ہے جو اس نے اٹھایا، وہ اپنا بوجھ اٹھا رہا ہے، تمہارے کوئی ذمہ داری نہیں، وعلیکم ما حملتم، تم پر جو تم نے اٹھایا ہوا ہے، وإن تطیعوہ تہتدوا، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، راستہ پا جاؤ۔ ما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے رسول پر سوائے پہنچا دینا بات ہے نا، اس کے اوپر تمہارا کوئی ٹھیکہ نہیں ہے، تم نہیں مانو گے تمہارا نقصان کرو گے، سنو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم
وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے تم میں سے اور عمل کرنے والوں سے نیک اچھے. لازم وہ خلافت دے گا ان کو، یہ جسے کہنا چاہیے آباد کرے گا، جانشین بنائے گا ان کو زمین میں، جیسے کہ اس نے خلافت دی تھی ان لوگوں جو ان سے پہلے تھے. اور لازماً وہ تمکن دے گا ان کے لیے دین کو، ہے نا، ٹھکائے گا، ٹھکانہ دے گا، ٹھہرائے گا ان کے لیے ان کے دین کو. الذی ارتضی لہم، وہ چیز جو راضی ہوا ہے، وہ چیز جس کو پسند کیا اس نے ان کے لیے، دین اسلام کو تمکن دے گا، دین اسلام غالب آئے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور لازم بدل دے گا ان کے لیے ان کے خوف کے بعد امن. یہ ابھی بھی بات ہے اللہ تعالیٰ کی، یاد کر لیجئے، نوٹ کر لیجئے، حالات آپ دیکھ رہے ہیں ایمان والوں نیک عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کے وعدے ہیں. کیا تھا؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، لازم بدل دے گا ان کے لیے خوف کے بعد امن، امن کی صورت پیدا کر دے گا. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، وہ بندگی کریں گے میری، نہیں شرک کریں گے میرے ساتھ کسی چیز کو. ٹھیک ہے. وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو کفر کرے اس کے بعد تو یہی لوگ تو ہیں نافرمان. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور قائم کرو نماز و عطا کرو زکات و اطاعت کرو رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض، نہ وہ سمجھیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ عاجز کرنے والے ہیں. اور لا تحسبن، اور نہ تو سمجھے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا معجزین فی الارض، وہ عاجز کر لیں گے، وہ تھکا نہیں پائیں گے، وہ ہرا نہیں پائیں گے. معجزین فی الارض، نہ تو سمجھے ان لوگوں کو جو انہوں نے کفر کیا معجزین فی الارض، وہ عاجز کرنے والے زمین میں. ومأواہم النار، اور ٹھکانہ ان کا جو ہے آگے. ولبئس المصیر، لازم برا ٹھکانہ. پھر سے وہی جو معاشرے کو سدھاری، تو اصولی ہدایت کی بات آ رہی تھی، ساری باتیں کر دی، روشنی کی، اور جسے کہنا چاہیے پیٹ کے بل چلنے والے خواہشات نفسانی والے، اور جو ہے چوپائے جو دن بھر ہاتھ پیر جن کے بندے ہوئے ہیں کچھ اللہ کے لیے زمین پہ چلنے والے، آسمان سے بارش کا برسنا، اور تمام جو ہے بجلی کی چمک سے آنکھیں اچک جائیں، اور جو ہے وہی روشنی پہ روشنی، جو ہے نور وحی اور نور ایمان اور تمام چیزیں. اب اس کے بعد پھر سے وہی جو قرآن میں ہے وہی جو ہے روشنی جو ہے کیا کہہ رہے ہیں آگے پڑھیے. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، اے وہ لوگ جو ایمان لائے اجازت لینے کے لیے تم میں سے، ہے نا، وہ لوگ جو کہ تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں، غلام لونڈی ہیں. والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ لوگ جو کہ ابھی بلاغت کو نہیں پہنچے تم میں سے. ثلاث مرات یعنی جو بالکل جسے کہنا چاہیے وہ جو عورات نصاب واقف وابستہ نہیں ہوئے ہیں، ان کو بھی ظاہر سی بات ہے کہ عورتوں کا ان سے پردہ رہتا ہے، تو ان کے لیے بھی اجازت لینے کے لیے 3 موقع، یہ 3 موقع پہ ہر ایک آدمی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ لوگ جو کہ تمہارے غلام ڈھونڈی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ بچے جو کہ ابھی حلم تک نہیں پہنچے ہیں، بلاغت کو نہیں پہنچے ہیں، ہے نا، مجھے جیسے کہنا چاہیے جن کو وہ جو عورات نساء ظاہر نہیں ہوئے ان کے لیے بھی وہ ایسے نہیں گھس جائیں گے. مطلب 7 سال سے تک کا بچہ تو خیر آپ کے ساتھ سو سکتا ہے آپ کے بستر پر، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ پہلی بات تو آپ کے بستر پہ نہیں رہے گا، اور وہ آئے گا تو وہ جو ہے وہ اجازت لے کر آئے گا، وہ ایسے نہیں گھسے گا. یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے. 7 سال سے چھوٹا بچہ جو ہے اس کو آپ جو ہے، اور 7 سال کے بعد بستر الگ کر دی جائے، ورنہ جو ہے وہ پھر جو ہے اور جیسے کہنا چاہیے بچوں کو ان کا کردار، ان کی سائیکولوجی، سوچ، فکر سب خراب کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. وہ آپ کے کمروں میں 3 وقت میں پوچھ کر آئیں، ٹھیک ہے، اور جو غلام وغیرہ بھی ہیں تو بھی پوچھ کر آئیں، اور بڑے لوگ تو خیر پوچھ کر آئی ہیں، وہ تو ہر وقت جب بہن کے کمرے میں، ماں کے کمرے میں جائے تو ہر وقت پوچھ کے جائے. لیکن یہ 3 اوقات میں وہ لوگ جو مستقل آتے جاتے رہتے ہیں، یہ بچے ہیں وہ بھی پوچھ کے آئے نا. تو جو کہہ رہے ہیں جو ہے جو والذین لم یبلغوا الحلم منکم، ہے نا، اور وہ لوگ جو کہ نہیں پہنچے ہیں حلم تک، یعنی کہ بلوغ کو نہیں پہنچے، لم یبلغوا الحلم منکم، جو بلاغت کو نہیں پہنچے تم میں سے. 3 مرات 3 موقع ہے نا، نابالغ ہیں لیکن جو ہے وہ بھی 3 موقع پر پوچھ کے جائیں گے. آپ کے گھر میں آئیں گے تو اپنے ماں کے کمرے میں بھی، وہ جو ہے سوتے وقت کے کمرے کون سے، من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ من بعد صلاۃ العشاء، فجر کی نماز کے پہلے اور اس وقت جب کہ تم زائد کپڑے ڈال دیتے ہو، من الظہیرہ ظہر کے وقت، من بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کے بعد، فجر کے پہلے اور ظہر کے بعد،
یہ 3 اوقات ایسے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ان کے اندر جو لوگ تمہارے غلام وغیرہ ہیں جو ان کے پردہ نہیں ہے اس طریقے کا، لیکن وہ ان اوقات میں آپ سے پوچھ کے آئیں گے. ہو سکتا ہے کوئی ایسے اوقات ہوں پردے کے اوقات نہیں ہوتا ہے. اور جو ہے وہ لوگ جو کہ مطلب جو میں نے کہا کہ جو ہے جن سے پردہ ہے وہ تو خیر کسی بھی صورت میں نہیں جا سکتے، وہ تو پہلا تو گھر جائیں تو داخل ہو کے پوچھ کے جائیں. لیکن یہ جو ان سے پردہ نہیں ہے لیکن جو ہے اور ابھی جو ہے بالغ بھی نہیں ہوئے ٹھیک ہے، جوان نہیں ہوئے، تو بھی یہ اپنے گھروں میں ان اوقات میں پوچھ کے جائیں گے. وہ بچے جو بالغ نہیں ہوئے لیکن ان 3 اوقات میں آپ سے پوچھ کر آپ کے کمرے میں آئیں. ٹھیک ہے، یہ پھر سے سن لیجیے کیا کہہ رہے ہیں. لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم، اجازت لینے کے لیے وہ لوگوں کے لیے جو کہ تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں، والذین غلام لوڈی، والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ لوگ جو کہ نہیں پہنچے ہیں ابھی بلاغت کو تم میں سے، ثلاث مرات 3 موقع ہیں، من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ من بعد صلاۃ العشاء، فجر کے پہلے جو ہے اور اس وقت جب کہ تم رکھ دیتے ہو زائد کپڑے تمہارے، ظہر کے بعد گرمی رہتی ہے اس وقت جو ہے وہ برقع ورقع بھی نہیں اوڑھیں گے اور دوپٹے وغیرہ بھی عورتیں ہٹا رکھتی ہیں، سو رہی ہیں، لیٹ رہی ہیں. اور من بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد ہے نا. ثلاث عورات لکم، 3 پردے کے اوقات ہیں تمہارے لیے. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، نہیں ہے تم پر اور نہ ان پر کوئی حرج ان کے بعد. طوافون علیکم بعضکم علی بعض، وہ چکر لگاتے رہتے ہیں تم پر، بعض تم میں سے بعض ہے نا، بعض تمہارے بعض کے اوپر، تو وہ آتے رہتے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بچے بھی آ رہے جا رہے ہیں، تو ہر وقت تو پوچھیں گے نہیں یہ والے ہے نا. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طریقے سے کھول کھول کے بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیت ہیں. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ خوب علم والا، حکمت والا. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جب پہنچ جائیں یہ بچے تمہارے بلاغت کو تو ان کو چاہیے کہ اجازت لیں جیسے کہ اجازت لے رہے تھے وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے تھے. یعنی جو بڑے لوگ اجازت لیتے ہیں، بڑے آدمی کو تو وہ کسی کے بھی گھر میں جو جن میں خود نہیں رہتے ہو اپنے گھر کے علاوہ کسی کے بھی گھر جاؤ گے تو پوچھ کے جاؤ گے. بڑا آدمی اپنے خود کے گھر کے علاوہ کسی کے بھی گھر میں جائے گا تو اجازت لے کے جائے گا. وہ دیکھے گا پردہ وردہ ہے اس کا، کسی کا پردے کی باتیں آئی چکی ہیں، کس سے پردہ کرنا ہے، کس کے سامنے زینت ظاہر نہیں کرنا. تو وہ آدمی جائے گا تو وہ جو لوگوں کے سامنے اس کی زینت ظاہر نہیں کرنا، وہ برقع اوڑھ لیں گے یا کچھ کر لیں گے، چادریں ڈال لیں گے یا پردے ڈال لیں گے، الگ اس کے لیے کچھ انتظام کر دیں گے، بھائی تم اندر آ رہے ہو، یہ ہمیں پردے غیر میرا مہورت ہے، یہ تمام چیزیں ہو گئی. ٹھیک ہے نا. کذالک یبین اللہ، تو اللہ تعالیٰ کما استأذن الذین من قبلہم، جیسے کہ وہ اجازت لیں گے جب بالغ ہو جائیں گے، جیسے اجازت لیتے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طریقے سے کھول کر کے بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیتیں اس کی. واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جانتا ہے، حکمت والا. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، اور بیٹھ گئی ہوئی ہوں عورتیں میں سے وہ جو کہ مطلب جو بہت عمر کی ہو گئی ہیں، ان کی شادی نہیں ہو سکتی ہے نا. لا يرجون نکاحا، جو نہیں امید کرتی نکاح کی. فلیس علیہن جناح، تو کوئی نہیں ہے حرج ان پر، کوئی نہیں ہے حرج ان پر. ان یضعن، کہ وہ رکھ دیں، ثیابہن، ان کے زائد کپڑے ہیں نا، ان کے کپڑے، غیر متبرجات بزینہ، نہ کہ ظاہر کرتی ہوئی ہوں زینت، خوبصورتی. یعنی یہ نہیں ہو کہ ان کو بول دیا برقع کے میں تھوڑا کوئی دقت نہیں تو جو خوب میک اپ کر کے گھوم رہی ہیں، نہیں، زینت نہیں ظاہر کرتی ہوں. بوڑھی عورتیں ہوں جن کو اب شادی وغیرہ کی عمر سے نکل گئی تو ان کو کوئی ضرورت نہیں کہ زائد جو اپنے اوپر اوڑھنی ہے، چادریں ڈالتی ہیں، وہ لیں، اس کے لیے ان کے اوپر سختی نہیں. حالانکہ یہاں یہ بوڑھی عورتیں کرتی رہتی ہیں اور نو عمر لڑکی جو بے پردہ پھرتی ہے، یہ تماشا آپ دیکھیں گے. لیکن بہرحال وہ وہاں پر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی حرج نہیں ہے. یضعن ثیابہن، کہ وہ رکھ دیں ان کے کپڑے، غیر متبرجات بزینہ، نہ کہ ظاہر کرتی ہوئی جو ہے بزینہ ہے نا، دکھلاتی ہوئی زینت کو. وہیں یستعففن خیر لہن، اور اگر یہ کہ تعفف کریں تب بھی نہیں کریں ایسا تو اچھا ہے، وہ نیچے والی اچھی بگڑتی ہیں دیکھ کے ان کو، ہماری دادیاں نانیاں بڈھی ایسے کر رہی ہیں، ہم بھی ایسے کریں گے. وہیں یستعففن خیر لہن، اور یہ کہ وہ تعفف کرتی ہوں تو بہتر ان کے لیے. واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والا، جاننے والا. کس نے کوئی سوال کیا اللہ کس کے دل میں کیا خیال ہے اس کے اوپر، ان کے ان کو لیے بھی پردہ ہے تو بولے نہیں، ان کے لیے نہیں ہے پردہ. اس عمر کے اندر جو کہ نکاح کی خواہش نہیں ہے، خیال نہیں ہے، زینت میک اپ وغیرہ کر کے گھومنے کا دھیان وہ نہیں ہے، تو وہ ایسی عورتیں جو ہیں ان کے لیے زیادہ برقعے اور یہ سب ان کی اتنی سختی نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، اب کھانے پینے کے لیے کون کسی کے یہاں آئے جائیں نہیں کہ صاحب پردہ ہے، صاحب یہ ہے وہ ہے، تو نہیں.
ایک دوسرے کے آؤ جاؤ، ایک دوسرے کو ملو جلو، ایک دوسرے کے کھلاؤ، کھانا کھلاؤ پلاؤ، ضرورت مندوں کی مدد کرو، اپنے گھر بلاؤ، یہ سب سے منائی نہیں آ رہی. تو پڑھیے لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المريض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم وما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم. کہنے نہیں ہے کوئی حرج کس پر؟ اندھے پر، ہے نا، لیس علی اندھے پر حرج، اور نہ کسی لنگڑے پر ہے نا حرج ہے، اور نہ مریض پر حرج ہے، اور نہ تم پر حرج ہے کہ تم کھاؤ تمہارے گھروں سے یا تمہارے باپوں کے گھروں سے، باپ کی اور بیویاں ان کے سب جاؤ. او بیوت امہاتکم یا تمہاری ماؤں کے گھروں سے، باپ ہے نا، جو تمہاری ماں تھی اس کا کوئی اور شوہر تھے پہلے تو ان کے گھر بھی جا کے آپ کھا سکتے ہو، ان کی بہنیں بہنیں ہوں گی تمہاری وہاں پہ، تو تمہارے باپوں کے گھر سے، تمہاری بیوت امہاتکم تمہاری ماؤں گھروں سے، او بیوت اخوانکم تمہارے بھائیوں گھروں سے، او بیوت اخواتکم تمہاری بہنوں گھروں سے، او بیوت اعمامکم یا تمہاری جیسے کہنا چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم یا گھروں سے تمہاری پھوپھیوں کے، او بیوت اخوالکم یا جو تمہاری جیسے کہنا چاہیے ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم یا تمہاری خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتحہ یا جن کی تمہارے پاس چابیاں ہیں، وہ تمہارا بڑے ریسٹورینٹ چابی تمہارے پاس دیتی، تم وہاں کے سارے کام کرتے ہو، وہاں کھاؤ جاؤ، ہے نا. او صدیقکم یا تمہارے دوستوں گھروں سے. اب اس کا مطلب ہے نہیں کہ دوست کی بیوی سے پردہ نہیں ہوگا، یہ بڑی مزیدار وہ نکال لیں، نتیجے کچھ بھی نکال لو آپ، ہے نا. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، نہیں ہے تم پر گناہ، ہے نا، حرج کہ تم کھاؤ اکٹھے یا علیحدہ علیحدہ، ایک پلیٹ میں ساتھ میں کھاؤ، اس کی بھی اجازت ہے، یہ لوگ ساتھ نہیں کھا پاتے کرائیے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ ایسا نہیں کہ ملنا جلنا چھوڑ دو پردے اور ان کی وجہ سے، ملو جلو، بس یہ ہے کہ یہ اپنا کام ایسا ہو کہ اس میں ایک دوسرے اسلام ایک دوسرے سلامتی پھیلا. ایسا نہیں تم اتنا مل رہا جل رہا ایک دوسرے کے اندر جو ہے ایسے گھس میں رہو کہ اس وجہ سے شر پیدا ہو رہا ہے معاشرے میں، جیسے کہنا چاہیے بد امنی پیدا ہو رہی ہے، لوگوں کو اپنی بیویوں پہ شک ہو رہا ہے، آدمی عورت پہ عورت آدمی بھروسہ نہیں کر رہا ہے، اتنی بیسک یونٹ جو ہے خاندان کی اس کے اندر جو ہے شک و شبہات ہوگا، باقی معاشرہ تو تباہ ہو ہی جائے گا، لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے ہی لگ جائیں گے جب یہیں سے دھوکہ شروع ہو جائے گا. تو سلامتی پھیلاؤ، اور اسی لیے کیا کہہ رہے ہیں آگے اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے تم کھاؤ ادھر. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جميعا او اشتاتا فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ. تو جب تم داخل ہو گھروں میں تو سلام کیا کرو اپنے آپ پر، ہے نا، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہو اپنے نفسوں پر. تحیۃ من عند اللہ، یہ تحیہ کتنا خوبصورت گریٹنگ ہے اللہ کے پاس سے، ہے نا، تحیہ اللہ کے نزدیک مبارکۃ طیبہ، بابرکت ہے پاکیزہ. اسلام تو ایسا ہے کہ وہ برکتیں پھیلاتا ہے، سب سلام کرو، سلام کر کے جاؤ، خوبصورت سے سلام کرا. وہ پیچھے بھی تھا نا کہ اجازت لے لیا کرو، سلام کر لیا کرو. وہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں پہ، انہوں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب نہیں دیا، پھر سلام کیا، پھر سلام کیا، جواب نہیں دیا، اللہ کے رسول واپس لوٹ گئے کہ شاید نہیں ہے. بابا صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہنے لگے کہ آپ نے جو ہے جواب کیوں دیا؟ میں آپ کو ایک بار جواب دیتا تھا، آپ مجھے 3 بار سلام کیوں کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو یہ اتنی مطلب ذوق و شوق ہوتا تھا. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ سلام کرو اپنے آپ پر، تحیہ ہے اللہ کے نزدیک سے بابرکت طیبہ، السلام علیکم. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اسی طریقے سے کھول کر کے بیان کرتا ہے اللہ تمہاری لیے آیتیں تاکہ تم سمجھو. اب یہ سارا بات ہے کہ اسلام جو کہتے ہیں اجتماعیت ہے، اسی سے وہ گھر کے اندر سے اس کو شروع کرا، اسی کے لیے اس کو کہا تھا کہ سزائیں بھی سختی دی جائیں، تو اس کے اندر اجتماعی کاموں میں کوئی بغیر پوچھے سے نہ جائے. ایک تو وہ جنگ کے موقع پہ تو پوچھنے والا جو ہے وہ خراب ہے، وہ سورہ توبہ میں کہ پوچھنے والا ایمان والا نہیں ہو سکتا جو ایسے موقع پہ چھٹی مانگے. لیکن عام حالات میں بھی اجتماعی کاموں میں اگر آپ ایسے کھسکو گے تو مطلب آپ کا کوئی یقین نہیں اللہ پہ، رسول پہ، اور اجتماعی اسلام پہ، اور اجتماعی عمل پہ، ان کی اہمیت نہیں. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ پوچھنے والے ہی ایمان والے ہوتے ہیں، بغیر پوچھے جانے والے کوئی ایمان والے نہیں ہوتے ہیں، یا پوچھنے والے اجازت لے کے جانے والے ایمان والے ہوتے ہیں. سنیے، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فقط ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جب ہوتے ہیں اس کے ساتھ کسی امر، کسی معاملے میں جامع، یعنی اجتماع والے اکٹھے، لم یذهبوا نہیں جاتے حتی یستأذنوا، یہاں تک کہ وہ اجازت لے لیتے ہیں اس سے، ہے نا. ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، بے شک وہ لوگ جو اجازت لیتے ہیں آپ سے وہی لوگ ہیں ایمان والے اللہ پر، اس کے رسول پر. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. تو جب کوئی اجازت لے تجھ سے کسی بعض کام کے لیے ان کے، جب اجازت لیں تجھ سے کسی بعض کام کے لیے ان کے،
فاذن تو اجازت دے لمن شئت جس کو تو چاہے، ضروری نہیں کہ اجازت دی جائے، جس کو تو چاہے منہم ان میں سے، واستغفر لهم اللہ اور استغفار کرو ان کے لیے اللہ سے کہ اپنے کام کو اللہ کے اور اجتماعی مسلمان کام سے زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، اللہ اس کو معاف کرے، تو ایسے اجازت دے گا، امیر سے اجازت لیں گے آپ، ہے نا. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. بہرحال اجازت لی یعنی کہ اس کو کچھ اہمیت تھی ان کی کاموں کی، ایسے نہیں اٹھ کے بھاگا. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، مت تم ٹھہراؤ رسول کے پکارنے کو آپس کے تمہارے، ہے نا تمہارے بیچ، ہے نا، مت تم ٹھہراؤ رسول کے پکارنے کو تمہارے بیچ کدعاء بعضکم بعضا، جیسے کہ پکارنا تمہارے بعض کا بعض کو، یعنی تم بعض کو بلاتے ہو، اس طریقے سے مت سمجھو آئے نہیں آئے، رسول کے پکارنے کو ایسا مت سمجھو، رسول کی طرف اب رسول تو نہیں پکاریں گے، لیکن دین کے تقاضوں کے لیے جب پکارا جائے تو اس کو ایسا مت سمجھے دعوت میں بلایا تھا نہیں گئے، دوست نے شادی میں بلایا تھا نہیں گئے، دین کے کام کے لیے انہوں نے بلایا نہیں گئے، نہیں، یا تو آپ اس کے لیے کوئی ویلڈ ریزن بتائیے کہ بھئی اس لیے نہیں جا سکتے ہیں ہم لوگ، اس کو جانا ہمارے لیے مناسب نہیں. اگر مناسب سمجھتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں، تو پھر اس کے اندر کیوں نہیں گئے آپ؟ کیا ایسا معاملہ ہے آپ کا؟ مطلب اس کو آپ جو ہے اپنے عام پکار سمجھ رہے ہیں. تو دین کی پکار کو ایسا مذاق مت سمجھیے، اور پھر کیا ہوتا ہے فتنوں میں پڑ جاتے ہیں لوگ. اور اس زمانے میں تو بہت بڑے فتنے آ گئے ہوں گے جب رسول نے لیٹرل پکار، اس لیے تو آپ سے تو کسی کو نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا رہے، تو بولتے علی تم اٹھا دو، کہنے لگے آپ نے کیوں نہیں اٹھایا؟ بولے میں اٹھاؤں گا، منع کرے گا تو کافر ہو جائے گا، گناہ گار بڑا ہو جائے گا. کیا کریں؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، مت تم ٹھہراؤ رسول کے پکارنے کو تمہارے بیچ جیسے کہ پکارنا تمہارے بعض کا بعض کو. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے آڑ لے کے، ہے نا. اب کیا جب کھسک جاتے تو بہانے لے کے کوئی دس چپ چاپ چلے گئے. وہی فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم، تو چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو کہ یخالفون عن امرہ، جو مخالفت کر رہے ہیں اس کے حکم سے، اس کے حکم سے، یعنی کہ اس کے امر کی، اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف کام کر رہے ہیں، کہ جو ہے اب ان کو ڈرنا چاہیے. ان یصیبہم فتنۃ، کہ ان تصیبہم فتنۃ، کہ پیش آ جائے پڑے ان پر کوئی فتنہ، او یصیبہم عذاب علیم، کوئی بڑا فتنہ آدمی کو گھیر لیتا ہے، دین کے کام سے بچ کے جاتا ہے، تو کوئی ایسا فتنہ جو اس کو دین دنیا سے ادھر ادھر کرنے والا ہو. او یصیبہم عذاب علیم، یا پڑے ان کے اوپر کوئی عذاب دردناک. کئی بات ایسا ہوتا ہے اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ ان کو اس میں بچنا مشکل ہو جاتا ہے، دین سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. ابھی تو دین کے کام کو چھوڑ کے گئے تھے، اب دین کے اوپر تم چلنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ ایسا دنیا کا ایسا کوئی کام الجھتا ہے، دین سے بہت دور کر دیا جاتا ہے. دوسرا ایک عذاب آ جاتا ہے، او یصیبہم عذاب علیم، یا پہنچے ان کو عذاب دردناک. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، جان لو کہ بے شک اللہ کے لیے، کیا جان لو؟ بے شک اللہ کے لیے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. قد یعلم ما انتم علیہ، جانتا ہے وہ جو تم جس حال میں ہو، ما انتم علیہ، جو تم جس پر، یعنی جس کیفیت میں اور جس پر ہوں. ویوم یرجعون الیہ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور جس دن کے یہ لوٹائے جاویں گے اس کی طرف تو وہ جتلا دے گا ان کو بس اس کے ہر وہ چیز جو وہ عمل کرتے رہے، ہے نا. واللہ بكل شيء علیم، اللہ شے کو خوب جانتا ہے. تو بہرحال یہ سورہ نور ہے، اس کے اندر جو ہے تمام اس کی روشنی ہے. اب اس کے بعد جو ہے یہ سورہ فرقان ہے.